28واں پارہ سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے، اس کی 22 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ تجادلو کا ہے، تجادلو سے مجادلہ سے ہے، اس لیے اس کا نام تجادلو کا جو مصدر ہے مجادلہ وہ اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ مجادلہ کا معنی ہے کس سے بحث مباحثہ کرنا، جھگڑنا، اپنے موقع پر دلیل پیش کرنا وغیرہ۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور آپ کے سامنے اپنے شوہر کے زہار کا واقعہ پیش کر کے حکم معلوم کیا، تو آپ نے فرمایا میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے مسئلے کے بارے میں ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ جاہلیت میں زہار کے الفاظ عورت کو کہہ دینے سے دائمی حرمت ہو جاتی تھی، اور یہ طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھیں کہ میری جوانی اور میری ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے گزر گئی، اب اس بڑھاپے میں اس نے مجھے کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اب میں کہاں جاؤں، اپنے بچوں کو لے کر کہاں زندگی گزاروں۔ اور انہوں نے حضور سے یہ بھی کہا کہ حضرت میرے شوہر نے کوئی طلاق تلفظ تو نہیں بولا، تو طلاق کیسے ہو گئی؟ اور وہ حضور سے گویا کہ فریاد بھی کر رہی تھی، تو ابھی وہ اٹھ کے نکلی ہی تھی تو یہ آیت نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے گویا کہ جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کے آپس کے مکالمے کو سن رہا تھا۔ دیکھیں یہ عورت ہے عرب کی جس کی کوئی نہیں سنتا تھا، جو بچپن میں زندہ درگور کر دی جاتی تھی اور جس کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ اسلام نے مقام دیا، ایک عورت اپنے نبی کو آ کے اپنے شوہر کی بات بتا رہی ہے، آسمانوں پہ اللہ نے سن کے عورت کے جانے سے پہلے جبریل امین کو بھیج کر اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کا خیال نہیں رکھا۔ تو شروع کی جو 4 آیتیں ہیں اس میں زہار کا حکم بیان کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آیتوں کی تفصیل میں آ جائے گا۔ اس کے بعد منکرین کو اور منافقین کو متنبہ کیا گیا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی سے باز نہیں آئیں گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ یہود اور اس طرح بعض منافقین مسلمانوں کو دیکھ کر ان کو پریشان کرتے اور آپس میں خواہ مخواہ کی سرگوشیاں شروع کر دیتے، اور اس روش پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان پر واضح کیا گیا ہے کہ جو بھی سرگوشی کرتا ہے، 2 مل کے کرتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے، 3 مل کے کرتے ہیں 2 مل کے کرتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے، 3 مل کے کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، لہذا تم جو بھی سرگوشی کرو اللہ اس تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ہر بات سنتا ہے۔ اور ایمان والوں سے کہا ہے کہ تم نے اگر کوئی سرگوشی کرنی ہے تو تم نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کیا کرو، گناہ، ظلم و زیادتی اور اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کوئی سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ ایسی سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے منافقین ایسی سرگوشی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجلس کے آداب بیان فرمائے گئے کہ جب تمہیں دوسروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے کے لیے کہا جائے تو گنجائش پیدا کر کے جگہ بنا دیا کرو، اور اگر امیر مجلس کی ضرورت سے تمہیں جگہ چھوڑنے کا حکم دے، اٹھنے کا حکم دے، تو بلا چون و چرا اس کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو، اٹھ جایا کرو اور امیر مجلس کا حکم مانا کرو۔ بعض لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی میں اور خلوت میں بات کرنے کا وقت لیتے، جس کو تخلیہ کہتے ہیں، بڑے لوگوں سے بھی وقت لیا جاتا ہے۔ بعض منافقین اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اور بے فائدہ باتیں کرنے کے لیے آپ سے تخلیہ کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے منافقین کے تخلیہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف بھی ہوتی تھی اور دیگر شرکائے مجلس کا حق بھی مارا جاتا تھا، اور ان پر یہ بات ناگوار گزرتی تھی، لیکن آپ اپنے حسن اخلاق کی بنا پہ کسی کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اس موقع پر اس صورت میں آیت نازل ہوئی اور اس نے یہ حکم دیا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنا چاہے پہلے کچھ صدقہ دے تو بات کرے۔ اس سے مومن اور منافق میں تمیز بھی ہو گئی کہ منافق طبعی طور پہ بخیل تھے، بخل کی وجہ سے صدقہ تو وہ کرتا نہیں تھا، تو اپنی اس عادت سے وہ باز آ گیا، اور مسلمان بھی یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سرگوشی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس تخلیہ میں کمی کر دی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد اگلی آیت نے اس صدقے کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔ سورہ مجادلہ کے آخر میں صریح الفاظ میں منافقین کی اور ان کے رویوں کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے،
اور انہیں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر ایمان والوں کا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ رسول کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ایمان والوں کی دوستی اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، وہ اللہ کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے، اور اگرچہ ان کے اپنے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی ان سے دوستی نہیں کرتے۔ اس سے منافقین کو شرم دلانا مقصود ہے۔ ایک طرف تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دھم بھرتے ہو اور دوسری طرف اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہو۔ یاد رکھو تم شیطان کا گروہ ہو اور ایمان لانے والے اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، اور ہمیشہ اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی آپس کی گفتگو سن رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ وہی حضرت خولہ کا جو واقعہ ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، پھر آگے اس کا حکم بیان کیا۔ جاہلیت میں جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوتا اس سے زہار کر لیتا اور لفظ بولتا انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ حرام ہے۔ زہار کا شرعی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، اور محرمات ابدیہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس پر ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، خالہ ہے۔ محرمات ابدیہ جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے کہ جسے دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں، مثلا پیٹھ یا پیٹ وغیرہ، جیسے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ میرے لیے میری ماں کی پشت ہے۔ یہ زہار تھا۔ تو جاہلیت میں یہ لفظ بول کے گویا کہ وہ بیوی کو حرام قرار دیتے تھے، یوں ہو جاتا جیسے کہ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اس پر نکاح نہیں ہو سکتا، تو گویا بیوی بھی ماں بن جاتی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ لیکن اسلام نے اس رسم بات کا خاتمہ کیا اور فرمایا کہ بیوی سے زہار کر لینے کی صورت میں وہ ماں نہیں بنتی۔ ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے۔ ماں ہن امہاتم ان امہاتم ان ماں ہن امہاتم ان امہاتم الا اللہ ولدنہم، یہ ماں نہیں ہے، یہ بیویاں ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے، لہٰذا نہ وہ ماں بنی ہے، نہ نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوئی ہے۔ ہاں تم نے زہار کیا ہے، اس کا کفارہ ادا کرو، وہ حلال ہو جائے گی۔ اس کے کفارے میں یہ ہے اگر تمہارے پاس یعنی زہار کرنے والے کے پاس غلام یا باندی ہے اس کو آزاد کرے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر مسلسل 60 روزے رکھے، مسلسل بغیر وقفے کے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کی تعداد کے برابر 60 صدقہ فطر وہ ادا کرے۔ اور قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے جنا ہے، یہ ماں نہیں ہے، یہ بیوی ہی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ یہ زہار کا جو کفارہ ہے اس میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، اگر وہ نہیں، جیسے آج کل تو ہے ہی نہیں، کسی کے پاس نہ ہو تو پھر 60 روزہ رکھے۔ اگر کسی کے پاس غلام یا باندی ہے اور وہ روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کو غلام یا باندی ہی آزاد کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی 60 روزے رکھ سکتا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اور 60 روزے جو آدمی رمضان کے 30 روزے رکھ سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک مہینے کے اور بھی رکھ سکتا ہے۔ عام طور پہ کفارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں جی جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ بھی ہے 60 روزے، لوگ کہہ دیتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو یاد رکھیے جہاں 60 روزے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے وہاں شرط ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکین، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح سے سرگوشی کی بات ہے آیت نمبر 9 میں، جیسے کہا تعارف میں، سورۃ کے تعارف میں، کہ یہود اور بعض منافقین مسلمانوں کو دیکھ کر ان کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے تھے اور پھر ایسے بات نہیں آتے تھے، تو اس پر یہ تنبیہ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جس نے سرگوشی کرنی ہے وہ جتنی بھی سرگوشی کر لے، اللہ ہر وقت ساتھ ہے، وہ اس کی سرگوشی سے آگاہ ہے اور جب مناسب سمجھے گا تو اس کو آگاہ بھی کر دے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 8 میں منافقوں کا طرز ہے، یہودیوں کا بھی، جب آپ کے پاس آتے تو السلام علیکہ کہنے کی بجائے وہ السام بولتے، لام کے بغیر السام، السلام نہیں السام، السام گالی ہے، اس کا معنی ہلاکت، موت، معاذ اللہ۔ تو اور اللہ تعالیٰ کا سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
تو لہٰذا منع کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِاللَّهِ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جو اللہ کا سلام نہیں ہے، اور دل میں کہتے ہیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، جو ان کی حرکت تھی، اس پہ کہا گیا عذاب حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، جہنم کافی نہیں ہے، وہی عذاب ہے اور اس میں داخل ہوں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ پھر آگے آیت نمبر 11 میں مجلس کا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مجلس میں 2 آدمی ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں تو دوسروں کی موجودگی میں 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہ آیت نمبر 10 میں ہے، سرگوشی نہ کریں، اس واسطے کہ اس سے دوسرے لوگ پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو میرے سے چھپ کے کر رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 11 میں مجلس کا ادب بیان کیا گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس پاک میں اور مجلس خاص میں اور مجلس عام میں ہر آدمی کو خواہش ہوتی تھی کہ مجھے حضور کا قرب ملے، میں آپ کے قریب بیٹھوں، ظاہر بات ہے کشش تھی حضور کی، سبحان اللہ۔ اور بس اوقات یہ ہوتا تھا کہ مجلس میں جگہ تنگ ہو جاتی اور جو بڑے صحابہ ہوتے تھے، اکابر صحابہ، ان کو آپ کے قریب جگہ نہیں ملتی تھی۔ ایک مطلب ایسا ہوا آپ صفحہ میں موجود تھے، مجلس تھی، بہت مجمع تھا، چند بدری صحابہ آئے، اب ان کا تو بڑا مقام ہے، ان کو جگہ نہیں ملی اور کسی نے بھی ان کو جگہ بنا کے نہیں دی۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں سے فرمایا کہ ذرا تم کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بیٹھنے دو، بدری صحابہ کو۔ اس پر منافقین نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی اٹھا دیا، اٹھانا چاہیے حالانکہ نبی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت نمبر 11، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں دوسروں کے بیٹھنے کی جگہ بناؤ تو تم جگہ بنا دیا کرو، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کی گویا کہ توثیق فرما دی۔ پھر آیت نمبر 12 وہی ہے صدقے والی آیت کہ آپ کی سرگوشی سے پہلے اور آپ کے تخلیہ میں وقت دینے سے پہلے آپ کو صدقہ کریں، پھر اس کے بعد حضور سے بات کریں۔ پھر بعد میں اللہ پاک نے دیکھا کہ اس سے تو جو فقراء صحابہ ہیں ان کو وقت ملتا نہیں، اور جو مالدار صحابہ ہیں وہ صدقہ دے کے حضور سے بہت وقت لے لیں گے، تو اللہ پاک نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ حکم ہے کہ جو عمل سے پہلے ہی منسوخ ہو گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اس حکم پہ عمل کیا اور انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا اور آپ سے خلوت میں ملاقات کی ہے۔ آگے بتا دیا یہ وقتی حکم تھا جو ہم نے ختم کر دیا، جو اصل کا مستقل حکم ہے تو تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقین نے مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں کو دوست بنایا ہوا ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اس طرح کہہ کے منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے سخت الفاظ میں ان کے غلط رویوں کی مذمت ہے اور انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں آیت نمبر 16 میں کہا گیا یہ منافق ایسے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کے مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی جان و مال کو بچانے کے لیے محض قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اور اپنے ظاہری اسلام کے پردے میں لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ یہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن لوگوں کو مسلمان ہونے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، لہٰذا یہ بہت جلد اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو چکی ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن زندہ اٹھائے گا تو وہ اس وقت بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح کہ وہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ یہ ان کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، یہ 59 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی، مدنی سورت ہے، اس کی 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورت کی دوسری آیت میں لفظ الحشر ہے اور اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا ہے۔ حشر کا معنی ہجوم، بھیڑ، اجتماع، جماعت، جمع ہونے کے معنی میں ہے۔ یہاں حشر سے یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کی جلاوطنی مراد ہے، اور اس موقع پر اس قبیلے کے تمام لوگ جمع تھے، تو جمع ہونے کا معنی بھی حشر ہے، تو نام پڑ گیا سورہ حشر۔ کیونکہ سورہ حشر بنی نذیر کی حالات بیان کرتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اس سورت کا نام سورہ بنی نذیر تھا، وہ اس کو سورہ حشر نہیں کہتے تھے بلکہ سورہ بنی نذیر کہتے تھے۔ سورت کے مضامین کو سمجھنے سے پہلے مدینہ کے یہودیوں کا تعارف اور ان کے 4 قبیلوں کا تعارف جاننا ضروری ہے، تب سورت کے مضامین وضاحت سے اور تفصیل سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آپ پہنچے ہیں تو یہاں یہودی تھے، اور یہودی شام سے مدینہ آئے تھے علامات دے کر حضور پر ایمان لانے کے لیے۔
ان کی کتابوں میں، تورات میں حضور کی علامت تھی کہ اس وقت میں جب ایسے حالات ہوں گے تو فلاں اس شہر میں جہاں کالے پتھر ہوں گے، کھجوروں کے باغات ہوں گے، نبی آخر الزمان ہجرت کر کے یہاں پہنچیں گے، تو حضور کو پانے کے لیے اور حضور پر ایمان لانے کے لیے یہ بدبخت اور کم بخت لوگ شام سے اٹھ کے مدینہ آئے ہوئے تھے، اسی انتظار میں تھے۔ تو یہاں ان کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ ان کے علاوہ جو دو چھوٹے قبیلے بھی تھے، بنو قینقاع اور بنو حارثہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے ہیں تو آپ نے مدینہ والوں سے، مدینہ کے یہودیوں سے اور قبائل کے ساتھ امر کا معاہدہ فرمایا۔ یہ آپ کی حکمت عملی ہے، سبحان اللہ۔ ہر محاذ کھول دینا یہ حکمت عملی کے خلاف ہوتا ہے، اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کسی جماعت کی مدد کریں گے۔ ان لوگوں نے معاہدہ تو کر لیا لیکن اس کی پابندی نہیں کی۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے یہ معاہدہ توڑا اور اس نقض عہد کی بنیاد پر ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونا پڑا۔ وہ یہ تھا کہ جب غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل کی تو آپ نے یہود کے تمام قبائل کو جمع کیا، ان سے فرمایا دیکھو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، مجھ پر ایمان لے آؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کے عذاب نازل ہو جائے جیسا کہ بدر میں قریش پر عذاب نازل ہوا ہے۔ بڑی برموقع بات تھی، حق بات تھی، لیکن جب اللہ نہ چاہے تو بنو قینقاع اس بات پر اشتعال میں آ گیا یہ قبیلہ، اور کہنے لگا کہ آپ نے غزوہ بدر میں اپنی قوم پر کامیابی حاصل کی ہے اور ہم پہ روب جھاڑتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کا کسی بہادر قوم سے مقابلہ ہوا نہیں، اصل میں اگر کسی قوم سے مقابلہ ہونا پھر پتہ چلے جنگ کیا ہوتی ہے، کون غالب آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے در پردہ جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی۔ گویا برملا ان کا آمادگی جنگ کا اظہار یہ حد شکنی تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو ان کے طرف بھیجا، اور جب مسلمان پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا۔ ان کی تاریخ ہے یہودیوں کی، کوئی بھی جنگ ان کے ساتھ آمنے سامنے نہیں ہوئی ہے۔ یہ سازشی لوگ ہیں، اور سازشی پیچھے بیٹھ کے سازی کرتا ہے، سامنے نہیں آتا، میدان میں نہیں آتا۔ مسلمانوں نے کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن تک جب محاصرہ جاری رہا، مجبور ہو گئے، تنگ ہو گئے، قلعے سے باہر آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو تہہ تیز کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے سفارش کی کہ حضور قتل نہ کریں۔ آپ نے سفارش قبول فرما لی اور جلا وطن کر دیا، اور ان کی جلا وطنی کا واقعہ شوال سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ رمضان سن 2 میں بدر ہوا تھا اور شوال میں یہ جلا وطن ہوئے۔ بنو قینقاع کی عہد شکنی اور جلا وطنی کے بعد بنو نذیر نے بھی عہد شکنی کی۔ یہ بیر معونہ کے واقعے کے بعد ان کا عہد شکنی کا واقعہ پیش آیا کہ بیر معونہ کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں، بڑا دردناک اور المناک واقعہ۔ اس میں 70 قراء کو شہید کیا گیا۔ سن 4 ہجری کے شروع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو عامر کے سردار عامر بن مالک کی درخواست پر اور اس کی ضمانت پر 70 قراء کی جماعت بھیجی کہ دعوت اسلام دینا تھی اور قرآن کریم کی تعلیم دینی تھی۔ ان لوگوں نے سازش کی تھی اور منافقت سے ان کو بلایا تھا، اور جب یہ 70 قراء کی جماعت وہاں پہنچی، یہ بڑے نیک لوگ تھے جو رات بھر قرآن پڑھتے اور دن بھر لکڑیاں چنتے تھے، تو انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا۔ حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وجہ سے بچ گئے کہ ظالموں نے سمجھا وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ شہید نہیں تھے، ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، زندہ تھے۔ اور عمرو بن امیہ زموری وہ بھی زندہ بچ گئے تھے۔ حضرت کعب بن زید غزوہ خندق کے موقع پہ شہید ہوئے تھے۔ عمرو بن امیہ زموری رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ رہے تھے مدینہ نذیر کے علاقہ سے، بنو عامر کے ہاں سے، تو انہیں راستے میں بنو عامر کے 2 آدمی ملے جو کافر تھے، اور ان کو قتل کرنے والا قبیلہ بھی بنو عامر کا تھا۔ تو انہوں نے ان 2 لوگوں کو قتل کر دیا کہ انہوں نے ہمارے 70 قراء شہید کیے ہیں۔ لیکن عامر بن امیہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قبیلے سے معاہدہ ہے۔ اگرچہ عامر بن طفیل نے، جو عامر بن مالک کا رشتہ دار تھا، بھتیجا تھا، سردار تھا، اس نے عہد شکنی کی تھی، لیکن چونکہ اس عہد شکنی میں اور اس قتل میں پورا قبیلہ شریک نہیں تھا، وہ چند لوگ شریک تھے، تو معاہدہ تو باقی تھا۔ تو اس لیے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 لوگوں کی دیت دینے کا فیصلہ فرمایا کہ ہم دیت دیں گے۔ اور ادھر جو یہ تھے بنو نذیر، یہ بھی حلیف تھے، مسلمانوں کے بھی تھے اور بنو عامر کے بھی تھے۔
اور عرب کے دستور کے مطابق ان پر بھی دیت کا حصہ آتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ، جس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ، ان کے پاس گئے، بنو نذیر کے پاس، اور کہا کہ ہم آئے ہیں، تم ہمیں دیت دو، جو تمہارا حصہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دیوار کی اوٹ میں، سائے میں نیچے بٹھا دیا اور کہا آپ بیٹھے ہیں، ہم دیت جمع کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ایک سازی بنائی کہ اوپر سے کوئی شخص بھاری بھرکم پتھر معاذ اللہ حضور پہ گرا کے حضور کو شہید کر دے اور کام سارا تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا کہ آپ اٹھیں، مدینہ چلیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور آپ نے بنو نذیر کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم نے عہد شکنی کر کے معاہدہ توڑ دیا ہے، صلح توڑ دی، لہٰذا اب تمہارے پاس صرف 10 دن ہیں، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، 10 دنوں کے بعد اگر تم لوگ یہاں نظر آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ بنو نذیر نے نکلنے کا پروگرام بنا لیا، لیکن وہی ریس المنافقین جس نے بنو قینقاع کو بھی قتل ہونے سے بچایا تھا، سفارش کی، حضور نے مان لی، اس نے اس کو روک لیا، اس قبیلے کو، بنو نذیر کو، اور کہا مت جاؤ، میرے پاس 2000 آدمی ہیں، مسئلہ بنا ہم آ جائیں گے، دیکھیں پھر کیا ہوگا۔ اس پر وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پیغام کہلوا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں، ہم ہی ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان سے مقابلے کے لیے ایک جماعت بھیجی، اور انہوں نے بھی بنو قینقاع کی طرح اپنے آپ کو قلعوں میں معصور کر لیا اور مقابلے میں نہیں آئے۔ 15 دن تک ان کا محاصرہ جاری رہا۔ پھر اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے ان کے درخت کاٹے، کھجور کاٹے، بعضوں کو آگ لگائی، اور بالآخر تنگ آ کے ان لوگوں نے بھی جلا وطن ہونا منظور کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے طے فرمایا کہ لوگ اسلحہ کے علاوہ باقی اپنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ پھر یہاں سے اٹھ کے کچھ خیبر چلے گئے اور کچھ شام چلے گئے۔ یہ اپنے گھر کے دروازے، کیواڑ، کھڑکیاں خود توڑ رہے تھے، اور مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ کام میں تعاون کروایا۔ اس موقع پر 2 یہودی مسلمان ہو گئے، دو حضرات، ایک یامین بن عمیر، دوسرے ابو سعید بن وہب رضی اللہ عنہما، ان کا ایمان قبول کر لیا گیا، وہ جلاوطن نہیں ہوئے۔ یہ جلاوطنی کا واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس جلاوطنی کو حشر اول کہا گیا ہے، یعنی پہلی جلاوطنی، جبکہ اس سے پہلے بنو قینقاع بھی جلاوطن ہو چکے تھے۔ کیونکہ وہ چھوٹا قبیلہ تھا تو ان کی جلاوطنی کو جلاوطنی نہیں قرار دیا گیا، اس کو پہلی جلاوطنی کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا اس کے بعد دوسری جلاوطنی بھی ہوگی، وہ ہوئی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے، وہ پھر خیبر سے ہوئی ہے، خیبر سے وہ پھر چلے گئے ہیں سب شام۔ پھر اس وقت پورا جو عرب تھا وہ یہودیوں سے خالی ہو گیا، اور حضور کا حکم بھی تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ یہودی ایک قدیم زمانے سے مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور اس وقت سے جلاوطنی کا پہلا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اس کو حشر اول کہا گیا۔ اور حشر ثانی وہ یہودیوں کو خیبر سے شام بھیجنے کا واقعہ پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ تھے یہودی بنو نذیر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے آباء و اجداد تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی گئی پیشین گوئی کے مطابق کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں گے، اس ارادے سے شام سے مدینہ منورہ آ کے رہ رہے تھے کہ ہم حضور پر ایمان لائیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں، اور ان لوگوں نے علامات سے آپ کو پہچان بھی لیا ہے کہ وہی نبی آخر الزماں ہیں، اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچان چکے ہیں جیسے لوگ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر حسد، اناد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے۔ اس رب کی شان بے نیازی دیکھیے کہ شام سے نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک یہاں بیٹھنے والے یہودی ایمان سے محروم رہے، اور یمن سے اٹھ کے آنے والے اوس اور خزرج کے لوگ جو کسی نبی کو نہیں جانتے تھے، کسی وحی کو نہیں جانتے تھے، کسی آسمانی کتاب کو نہیں جانتے تھے، رسول کو سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے یہ سارے نام آسمانی کتاب، رسول، نبی یہودیوں سے سنے تھے، لیکن وہ بڑھ چڑھ کے حضور پہ ایمان لے آئے اور انصار نبی کہلائے، اور قیامت تک کے لیے حضور کے انصار کہلائے ہیں۔ اور آج بھی جو اس خاندان کے لوگ ہیں ان کو بھی انصار ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہود تھے، یہ جاننے کے باوجود حسد کی آگ میں جل کر نبی کریم علیہ السلام کے اور آپ کے دین کے مخالف ہو گئے، اور اس نبی آخر الزماں کو جن کی خاطر مدینہ منورہ سے آئے تھے قتل کرنے کے سازشیں کرنے لگے۔ آخر کار اس نبی کی جلاوطنی سے شام واپس جلاوطن ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہوتی ہے عداوت، حسد، بغض، عناد، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس وقت میں
جن صحابہ نے ہجرت کی تھی ان کی تعریف فرمائی گئی، اور ان لوگوں نے اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر اپنے گھر کو اور اپنے مال کو جائیداد کو چھوڑا، یہ سچے لوگ ہیں۔ انصار کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے ایمان میں بڑا مقام حاصل کیا، اور انہوں نے مہاجرین سے مدد کی، اور ان کو اپنے ذات سے بھی مقدم رکھا، اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور پھر یہ کام ان لوگوں کی کامیابی کو واضح فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا سورت میں کہ منافقین نے بنو نذیر سے ان کی مدد کرنے کا اور ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا تھا، کھلم کھلا اس وعدے سے پھر گئے۔ جب حضور نے جلا وطن کیا تو پھر یہ عبداللہ ابن ابی خاموش ہو گیا، اسی کی وجہ سے یہاں رہ رہے تھے، اور اس پر قرآن کریم نے ان پر تبصرہ کیا ہے، انہیں منافق کہا ہے، اور سخت الفاظ ان کے بارے میں کہے گئے ہیں۔ سورت کے آخر میں لوگوں کو اس انداز سے آخرت کی فکر دلائی گئی ہے کہ گویا کہ کل قیامت کا دن رونما ہونے والا ہے، اور کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ پھر سورت کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان پر ختم کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور وہی ہے جو سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں وہ سارا واقعہ آ گیا، وہ ذات جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ میں۔ تم نہیں سمجھتے تھے وہ نکل جائیں گے، نہ ان کا گمان تھا کہ ان کے قلعے ان کو روک دیں گے، یعنی مسلمانوں کو بھی یہ گمان تھا اتنی جلدی شاید نہ نکلیں، اور ان کا بھی گمان تھا کہ ہم بڑے مضبوط قلعوں میں رہتے ہیں، محفوظ رہیں گے، لیکن اللہ نے اس طرح سے ان کو پکڑا ہے کہ وہ گمان نہیں کر سکے ہیں۔ اور پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 5 میں، ما قطعتم من لینا جو تم کاٹ رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، یہ ہمارا ہی حکم ہے۔ جو کام حضور کے حکم سے صحابہ نے کیا تھا وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، وہ ہم نے کہا تھا۔ تو لینا کھجور کی ایک خاص قسم ہے، یا بعضوں نے کہا ہے کہ عجوا کے علاوہ جو باقی اقسام ہے کھجوروں کی، ان کو لینا کہا جاتا ہے، اور عجوا کو عجوا کہا جاتا ہے۔ محاصرہ کے دوران کھجوروں کے درختوں کو کاٹا گیا، باغات کو کاٹا گیا، ان پہ روب ڈالنے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے، اور کچھ باقی رکھے گئے کہ کل کو یہ ظالم چلے جائیں گے تو ہم نے تو یہاں رہنا ہے، یہ باغ ہمارے کام آئیں گے۔ تو اللہ جیسے جنگوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں متضاد کاموں کو اپنی طرف منسوب کیا۔ فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو تم نے درخت کاٹے ہیں کھجوروں کے جو اپنی جڑوں پہ کھڑے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ پھر مال فے کا ذکر ہے۔ غنیمت کافر سے حاصل ہونے والی مال کو کہا جاتا ہے، اور شرن جو جہاد اور قتال کے نتیجے میں حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور جو کافروں سے لڑے بغیر سلو وغیرہ سے حاصل ہو اس کو فے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فے کا ذکر ہے۔ مال فے اور مال خمس کا تقریباً مصرف ایک ہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا اختیار تھا کہ آپ ان اموال کو ان کے مصارف میں تقسیم فرمائیں، یا مفاد عامہ کی خاطر آپ انہیں بیت المال میں جمع فرما دیں۔ تقسیم کرنے کی صورت میں ان تمام مصارف کی پابندی ضروری تھی جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء کو بھی یہ سبقتی اختیار حاصل تھا۔ البتہ ان کے لیے یہ لازم تھا کہ خمس کے علاوہ جو مال غنیمت کے باقی 4 حصے ہیں وہ بہر صورت انہوں نے مجاہدین ہی کو دینے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں ما افاء اللہ علی رسول ہی، آیت نمبر 7 میں، کہ ہم نے مال فے کے جو مصارف بیان کیے ہیں تاکہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ملتا رہے، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، بے کسوں اور مفلوق الحال لوگوں کی خبر گیری ہوتی رہے، اور ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مال صرف مالدار لوگوں کے درمیان ہی گردش کرتا رہے، جس سے ان کا سرمایہ بڑھتا رہے اور معیشت پر ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے اور غریب تر ہو جائے۔ اس آیت کے حصے نے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو رد کیا ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ سرمایہ داروں کے درمیان گھومتا رہے، کہ سرمایہ دار جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا رہے اور غریب سے غریب تر ہوتا رہے۔ اس اصول کو قرآن کریم نے رد کیا ہے کہ ایسا نہیں، یہ تقسیم ہونا چاہیے معاشرے میں۔ پھر آگے اسی آیت نمبر 8 کے آخر میں اللہ نے ایک بہت جامع حکم دیا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ انتہائی جامع ترین حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے بارے میں، احکام الہیہ کے بارے میں، اپنی سنت کے بارے میں جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے بچ جاؤ۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کا حکم ضروری ہے، اللہ کے نبی کا حکم بھی ضروری ہے۔ جس چیز سے اللہ
روکے اس سے رکنا ضروری ہے، جس چیز سے حضور روکیں اس سے رکنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ دین اور اسلام یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو تمہیں مال دیا ہے، سنت دی ہے، طریقہ دیا ہے، دین دیا ہے، رہنے کے سلیقہ دیا ہے، وہ لے لو، اور ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے حضور نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ گیا اس آیت پہ عمل ہو جائے گویا کہ پورے دین پہ عمل ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ خود بھی ضرورت مند ہوں تو بھی یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں۔ پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے انصار کی اور خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے بے مثال اثار کے بے شمار واقعات ہیں، اور ایک اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کو بخل سے محفوظ فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ بخیل آدمی جو ہے وہ بخیل آدمی اثار نہیں کر سکتا، تو اللہ نے ان کو بخل سے محفوظ فرمایا تھا تو ان میں اثار تھا، اور اس کے مقابلے میں منافقین تھے، گویا نفاق اور بخل لازم ملزوم ہیں، اور انصار اور اثار یہ لازم و ملزوم ہیں۔ پھر آگے آیت ہے آیت نمبر 10 میں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، جو لوگ بعد میں آئے وہ کہنے لگے اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ تو اس سے بعضوں نے کہا ہے تابعین مراد ہے، کہ تابعین صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بعضوں نے کہا تبع تابعین کے بارے میں کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والے مسلمان اپنے سے پہلے مسلمانوں کو اچھا سمجھیں، یہ حکم ہے، اور ان کے لیے یوں دعا کریں کیونکہ وہ ان سے پہلے ہیں، ان کا زمانہ پہلے ہے، اور بہرحال پہلا زمانہ بہتر ہے بعد کے زمانے سے، پہلے زمانے والوں کا ایمان بہتر ہے بعد والے زمانے سے، تو بعد والے پہلے والوں کی بڑائی کا اور بزرگی کا اعتراف کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں، محبت کریں، اظہار کا جذبہ رکھیں۔ پھر آگے آیت نمبر 11 میں وہ ذکر کیا ہے رئیس المنافقین کا معاملہ، عبداللہ ابن ابی کا، جو اس نے کہا تھا بنو کو کہ تم نہ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر آگے جو اس نے ان کی خلاف ورزی کی ہے آیت نمبر 11 میں اس کو بیان کر کے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اور آگے بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں یہاں سے جلا وطن کیا جا رہا تھا اور جب تم اپنے قلعوں میں معصور تھے اور مسلمانوں نے تمہارا محاصرہ کیا ہوا تھا تو بڑے 2000 کے لشکر کا وعدہ کر رہے تھے، ایک بھی نہیں آیا تمہیں چڑھانے کے لیے اور تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ پھر اس کی وجہ بیان کی آخر میں کہ اگر ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی یا اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، تو یہ لوگ کفر اختیار نہ کرتے، نفاق اختیار نہ کرتے۔ یہ تمہاری بہادری کی وجہ سے تم سے تو ڈرتے ہیں، لیکن ان کم بختوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آگے یہ فرمایا کہ تم سے کبھی لڑیں گے، بس یہ بستیوں میں قلعے میں محفوظ رہیں گے، دیوار کے پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی لڑائی ان کی آپس میں سخت ہوتی ہے، تم سمجھتے ہو یہ آپس میں اکٹھے ہیں اور ان کے دل آپس میں اکٹھے نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے۔ اللہ نے ان پر ایسا روب ڈال دیا ہے کہ سازشیں تو کرتے رہے، اور سازشی لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھ کے سازش کرتا ہے، اس کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہود اس کا مصداق بنے کہ یہ سامنے نہیں آئے اور پھر یہ پیچھے بیٹھ کے سازشیں کرتے رہے، بالآخر جلا وطن ہوئے، قتل ہوئے، لیکن سامنے آنا ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اصل اتفاق تو اہل حق کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اعلاء کلمہ کے لیے وہ یک قالب اور یک جان ہو جاتے ہیں۔ اور اہل باطل جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی غرض کے لیے، لالچ کے لیے، ان کے اندر ٹوٹے ہوئے ہوتے، لہذا جس طرح اہل حق کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے، کبھی بھی اہل باطل اس طرح سے اکٹھے نہیں ہوتے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عادت بیان کی، جیسا کہ پیچھے کافروں کی بیان کی تھی کہ شیطان کی عادت یہ ہے دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی کہ لوگوں کو پہلے کفر و شرک پہ ابھارتا ہے اور گناہوں پر اکساتا ہے۔ جب انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو فوراً الگ ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ایسے کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی کرے گا، جیسے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے تحت گزر چکا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح کافر کرتے ہیں، شیطان کرتا ہے، منافقوں نے بھی ایسے کیا کہ بنو نذیر کے یہود کو پہلے مسلمانوں کے خلاف اکسایا کہ تم ڈٹ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور جب وہ ڈٹ گئے، وہ مصیبت میں پھنس گئے تو ان سے الگ ہو گئے۔ جس طرح شیطان کرتا ہے تو گویا ان لوگوں نے بھی، منافقوں نے بھی شیطان جیسا عمل کیا۔ پھر آگے سورت کا آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو، ایمان اور تقوی اور عمل صالح کا ذخیرہ آگے بھیجو، ہر آدمی غور کرے کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس بارے میں بے فکر نہ ہو بلکہ فکر کرو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس فکر میں رہو کہ کل تمہارے کام کس چیز نے آنا ہے، وہ تمہارے پاس مہیا ہے یا نہیں ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بچنے کا کہا کہ ویسے نہ بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو بھلا دیا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اور وہ اپنی بدعملیوں کے انجام سے غافل ہو گئے اور اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ ذکر ہے، یہ موعظت ہے، اتنی جلال والی اور عظیم کتاب ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ جیسی سخت چیز پر بھی اتارتے اور پہاڑ کو ہم فہم و شعور دیتے جو انسان کو دیا گیا ہے، تو پہاڑ بھی اس قرآن کی عظمت کے سامنے دب جاتا، جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثال دی ہے، مگر افسوس ہے ان انسانوں پر کہ جن پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی پہاڑ کو اگر شعور ملتا اور اس پر قرآن اتارا جاتا، وہ اس شعور سے قرآن عظمت کے سامنے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن جو انسان ایسے ہیں ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ مثال دینا مقصد ہے، قرآن کریم کی تاثیر کو بیان کرنا اور منکرین کے اس سے اثر نہ لینے کو بیان کرنا مقصود ہے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں یعنی کافروں کے دل بڑے سخت ہیں کہ یہ کلام سن کر ایمان نہیں لاتے، اگر پہاڑ سمجھتے وہ بھی دب جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان آیات کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پیدا کرنے والا ہے، صحیح بنانے والا ہے، صورتیں بنانے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہے، اور زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مومن کا ایک معنی ہے تصدیق کرنے والا بھی، یعنی اپنے نمبروں کی، اپنے پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا، یا مومن کا معنی مؤمنین کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا۔ جبار کے ایک معنی ٹوٹی ہوئی چیز کو اور ناکارہ چیز کو درست کر دینے والا۔ جو سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں 3 هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح شام 3 مرتبہ اعوذ باللہ اس طرح پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے، پھر 3 بار یہ آیتیں پڑھے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس کی دعا کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اگر اس دن اس کی وفات ہو جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں اور 13 آیتیں ہیں۔ اب یہاں سے جتنی بھی صورتیں ہیں سورہ نازعات تک سب کے 2 رکوع ہیں، 3 رکوع کسی کے نہیں ہیں، اور پھر سورہ عبس کے بعد آخر تک ہر صورت کا 1 رکوع ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں فامتحنوہن کا لفظ آیا تھا، تو اس سے ممتحنہ کا لفظ ماخوذ ہے، مقتبس ہے، نکالا گیا ہے۔ سورہ فتح کے شروع میں تفصیلی تعارف گزر چکا ہے۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص مکہ سے مدینہ آئے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، اور جو مدینے سے مکے جائے گا مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اب ہوا یہ کہ کچھ خواتین وہاں سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئی، تو ان کے رشتہ داروں نے کہا جی آپ انہیں واپس کریں۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش سے یہ کہا کہ صلح نامہ میں مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا ذکر نہیں تھا، لہٰذا ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان ہجرت کر کے آنے والی مہاجرات سے امتحان لینے کا حکم دیا، تو اس امتحان لینے کی بنا پر اس صورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا، اور اس پر بیعت کے الفاظ بھی بیان فرمائیں گے، وہ صورت میں آتے ہیں۔ جو صورت کی شروع کی آیات ہیں ان کا شان نزول بھی بڑا اہم ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آ کے مقیم ہو گئے، پھر وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے، اور ان کے بیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہی تھے۔ دیگر صحابہ جو مہاجرین تھے اگر وہ مدینہ میں آئے ہوئے تھے اور ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، ان کا جو باقی قبیلہ تھا وہ بھی مکہ مکرمہ میں تھا، تو وہ انہیں اپنے اہل و عیال کے بارے میں کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ اپنے قبیلے کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا قبیلہ ہمارے اہل و عیال کا تحفظ کرے گا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر رہتی تھی کہ میرے اہل و عیال کو مشرکین مکہ کی ایذاؤں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ان فکر تھی، اور ہوتی بھی ہے، ویسی تھی کہ انسان بیوی بچوں کی فکر کس کو نہیں ہوتی۔ تو ہوا ایسے جب فتح مکہ کا غزوہ قریب تھا اور یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اب مسلمان مکہ پہ حملہ کر دیں گے، تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ پہ احسان کرنے کی نیت سے اور اپنے بیوی بچوں کو تحفظ دلانے کی نیت سے ایک کام کیا۔ وہ کام یہ کیا کہ ایک عورت سارہ جس کا نام تھا،
وہ مدینے سے مکہ واپس جا رہی تھی، تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے انہیں خط دیا کہ تم جا کے مکہ کے سرداروں کو دے دینا، اور اس کی اجرت 1 دینار یا 12 دینار اس کو دی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد حضرت علی، حضرت ابو مسعود غنوی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا جاؤ تم یہاں سے مکے کے راستے جاؤ گے تو تقریباً 12 میل کے فاصلے پر روضہ خاک ایک جگہ آئے گی، وہاں ایک عورت جا رہی ہوگی، اس کے پاس یہ خط ہے، تم نے وہ خط لے کے آنا ہے۔ چنانچہ لوگ گئے اور ٹھیک اس جگہ جہاں حضور نے فرمایا تھا عورت جا رہی تھی، انہوں نے اس کو روک لیا، روک کے کہا خط دو۔ اس نے کہا ہمارے پاس خط نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہلکی سی عورت کی تلاشی، کہا مرد تھے یہ اور وہ عورت تھی، تو عورت کی تلاشی مرد کتنی کے لے سکتے تھے؟ انہوں نے تلاشی لی، کہا دو، تو اس نے کہا ما معنا کتاب، ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہو معہا کتاب، اس کے پاس خط ہے، اور تم کہو خط نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، لہذا لتخرجن الکتاب او لنجردنک، یا خط نکال دو وگرنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کے تمہارا خط میں لے کے جائیں گے۔ جب صورت نے دیکھا یہ تو سیریس ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے کہیں سے خط نکال کے دے دیا۔ وہ خط لے کے یہ پہنچ گئے مدینہ منورہ، اور وہ خط بڑا عجیب تھا، اس میں لکھا تھا حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے قریش مکہ کے نام، اور یہ تھا کہ حضور ایک بہت بڑے لشکر جرار کے ساتھ مکہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اور اتنا بڑا وہ لشکر ہے، اگر دن میں وہ آئے تو اندھیرا چھا جائے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر حضور تنہا بھی تم پہ حملہ کریں تو وہ فاتح بنیں گے، لہذا تم اپنا بندوبست کر لو، والسلام حاطب، یہ خط تھا۔ اب جب وہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال دیکھنے والا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کروں۔ سزا بھی بنتی تھی، ایک ریاست کا راز فاش کیا ہے اور جنگی راز تھا۔ خیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، حاطب کو بلایا، اسے کہا کہ ما حملک علی ما صنعت، کہ حاطب تمہیں کس چیز نے یہ کام کروایا تم سے؟ تو حاطب نے پہلے تو اپنی صفائی دی، کہا حضور ایسی کوئی بات نہیں کہ میرا اللہ پہ راہ پہ ایمان نہیں ہے، میں آپ پر اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ قوم پہ میرا کوئی احسان نہیں تھا، میرے بیوی بچے وہاں اکیلے ہیں، باقیوں کا اہل و عیال وہاں ہے، تو میں چاہ رہا تھا میرا ان پہ احسان ہو جائے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ بنے، جنگ ہو تو جنگوں میں پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو میں نے اپنے بیوی بچوں کی تحفظ کے لیے یہ کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں، باقی رہے آپ نے کامیاب کرنا ہی کرنا ہے۔ تو حضور نے یہ سن کے فرمایا صدقہ ولا تقولوا له الا خیرا، یہ کافی ہے حاطب کے لیے، سبحان اللہ، کا سچ کہہ رہا ہے، صدقہ، حاطب سچ کہہ رہا ہے، اب اس کے بارے میں کچھ مت کہنا، روک دیا سب کو۔ خیر آگے واقعہ بھی ہے، یہاں اتنا کافی ہے۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے روک دیا ہے کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کے ساتھ ظاہری دوستانہ بھی نہ لگاؤ، یہ ایمان والوں کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر جو عورتیں مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کے آتی، اس طرح مہاجرین کی بیویاں جو مکہ میں تھیں جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے احکامات تھے، تو اس کا حکم بھی یہاں پر بیان کیا گیا، اور اب پہلی مرتبہ جو حکم دیا گیا کہ کوئی کافر اور مشرک عورت کسی مسلمان کی نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اور پھر سورت کے آخر میں ایمان قبول کرنے والی مہاجرات کے ایمان کے لیے اور قدیم مسلمات کی تردید ایمان کے لیے بیعت کے ایک بہترین الفاظ بیان فرمائے گئے، اور ایسے جامع الفاظ ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی الفاظ اور انہی شرائط کے ساتھ عورتوں سے بیعت فرمایا کرتے تھے، اور صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہی الفاظ کے ساتھ مردوں سے بھی بیعت فرمایا کرتے تھے، تجدید ایمان کی بیعت لیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ممتحنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو، یہ آگے آیت کا ترجمہ ہے۔ گو دل سے دوستی بھی منع ہے، حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی دل سے دوستی نہیں تھی، لیکن بظاہر دوستی کے پیغامات دینے سے بھی منع کر دیا ہے، کیوں؟ یہ کفار اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں، تو ان کی طرف بظاہری دوستی کے پیغام دینا بھی منع ہے۔ اور یہ گزر گیا ہے حضرت حاتم کا واقعہ، اس کی متعلق یہ
آیت نازل ہوئی، اور ہاں پھر آگے ظالموں کی زیادتی کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو کتنی ایذائیں پہنچائی ہیں، حتیٰ کہ تمہیں بھی اپنا گھر بار اور اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، لہٰذا یہ کس طرح بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کے پیغام بھیجے جائیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، کہ تم جو چھپاتے ہو اللہ تو جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو، جیسا کہ حاتب بن ابی بلتع نے خط چھپا کے بھیجا تھا تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے حق میں اچھے نہیں ہیں، اور یہ محبت ان کے ساتھ جو ظاہری ہے یہ آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ پھر آگے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ تمہارے لیے ان معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ایک بہت بہترین نمونہ ہے کہ جب انہوں نے، ان کے متبعین نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا، پھر تا دم آخر اس پہ کار بند رہے، تو تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تمہیں ان کی طرف خطوط وغیرہ نہیں بھیجنے چاہیے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ان کے والد کی دعا کے بارے میں، تو پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ انہوں نے دعا کا وعدہ کیا تھا، اور جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور خوشخبری دی ہے کہ عسى اللہ ان یجعل بینکم، جو جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، کہ ان قریب جن کے ساتھ تمہاری دشمن ہے اور تمہاری عداوت ہے، کئی سالوں سے دشمنی چل رہی ہے، اب چند دنوں کی بات ہے، ان قریب یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا اور تقریباً اہل مکہ سارے مسلمان ہو گئے، اور یہ نو مسلم قدیم مسلمانوں کے لیے بھائی بنے کہ جو کل آپس میں تلوار اٹھاتے تھے آج ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے، اور لہٰذا اللہ نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے، اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور صادق آئی۔ ابو سفیان جو 21 سال تک دشمنی کرتے رہے، 21 سال تک، بدر میں انہی کی وجہ سے جنگ ہوئی، احد میں قافلہ لے کے آئے، خندق میں قافلہ لے کے آئے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو دوستی میں بدل دیا۔ یہاں اس کی پیشین گوئی کی گئی، اور پھر تاریخ نے اور زمینی حقائق نے بھی دیکھا کہ ان سمیت تمام لوگوں سے جو دشمن رہے تھے 21 سال تک، فتح مکہ کے بعد وہ دوستی میں بدل گئے۔ پھر آگے یہ دو لوگوں کے بارے میں ہے۔ مکہ میں کچھ لوگ وہ کافر تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے مسلمانوں سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور نہ ہی کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مکے سے نکالنے میں معاون بنے، اور ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی۔ تو اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 8 میں، کہ تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو کہ وہ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن وہ تمہاری طرف سے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، ظلم کا اور زیادتی کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے۔ پھر آگے آیت میں وہ ذکر آیا انہی عورتوں کا، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ آیت نمبر 10 ہے کہ جب ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تم ان کا امتحان لو، یہ جانچنے کے لیے کہ یہ ایمان والی ہیں کہ نہیں۔ ویسے اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو جانتا ہے، تم اپنی کارروائی پوری کرو، کافی کارروائی۔ اگر آپ کو مؤمنات ہونا معلوم ہو جائے، انہیں کافروں کی طرف مت لٹاؤ۔ لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، البتہ جو انہوں نے مہر دیا ہے وہ ان کو دے دو۔ اب یہ حکم آ گیا کہ جو عورتیں آتی ہیں ان کا امتحان لیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ان کا امتحان لیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی نیابت میں ان سے امتحان بھی لیتے تھے اور ان سے بیعت بھی کرتے تھے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ ہاتھ لگائے بغیر عورتوں سے بیعت لیتے تھے، خواہ بیعت ایمان ہوتی خواہ کوئی بھی بیعت ہوتی۔ تو اب جو عورت وہاں سے یہاں آ گئی ہے مدینہ میں، تو اس عورت کا نکاح اس مرد سے ختم ہو گیا، تباین دین بھی پایا گیا اور تباین دار بھی پایا گیا، دین بھی الگ الگ ہو گیا اور دار بھی وطن بھی الگ الگ ہو گیا۔ لہٰذا اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی بیوی مکے میں تھی اور وہ مشرک ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں مشرک تھی مکے میں، حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا۔ طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق وہ تو حرام ہوگی تھی، کہا میں نے چھوڑ دیا، تو اس طرح کا معاملہ ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے مہر کا، تو یہ حکم دیا کہ جو مسلمانوں نے مہر دیا ہوا ہے اپنی بیویوں کو، اب جو مکے کا کافر ان سے نکاح کرے گا تو وہ مسلمانوں کو مہر واپس کرے گا، اور جو عورت مکہ چھوڑ کے مدینے آئی ہے اور کسی کی بیوی ہے اور مسلمان نے اس سے نکاح کیا ہے، تو مسلمان وہ
مہر جو ہے اس کافر کو واپس کرے گا۔ مسلمان اس حکم پہ عمل کرتے تھے لیکن کافر اس حکم پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر ایسا کیا کہ جو عورت یہاں مدینے آئی ہے اس کا مہر اگر کافر نے نہ دیا ہوتا مسلمان کو تو پھر یہ مسلمان بجائے اس کافر کو مہر دینے کے اس مسلمان کو دے دیتا کہ جس کی بیوی کا مہر اس کافر نے اس کو نہیں دیا، کچھ زائد پیسے بچ جاتے اس کافر کو پہنچا دیے جاتے تاکہ اسلام کسی کا حق نہ رکھنے والا مذہب نہ قرار پائے، اسلام کافر کا بھی حق دینے والا مذہب قرار پائے۔ پھر جو آیتوں کے بیعت کے الفاظ ہیں، تم بیعت کرو، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اولاد کو قتل نہیں کرو گی، اور بہتان نہیں گھڑو گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے گھڑ رہے ہوں۔ اس کے ایک مطلب یہ ہے یعنی کہ دل سے جانتے بوجھتے کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی یا زنا کی تہمت نہیں لگاؤ گی، یا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے بچے کو جن کے کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو گی۔ یہ ساری باتیں اس کی تفصیل میں کہی جاتی ہیں۔ پھر آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، آخری آیت ہے سورت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ یہ سورت کے جو شروع کا مضمون تھا اسی کا اعادہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کو نیا حکم قرار دیا ہے اور اس سے یہودی مراد لیے ہیں، یعنی کافروں مشرک سے بھی دوستی نہ کرو اور یہودیوں سے بھی دوستی نہ کرو۔ پھر آیت کے آخر میں یہ فرمایا گیا کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ جیسے کافروں کو یہ توقع نہیں ہے کہ قبروں سے کوئی زندہ ہو کر اٹھے گا اور آپس میں ملاقات ہوگی، یہ کافر بھی اسی طرح آخرت کی زندگی سے مایوس ہیں، یعنی ان کو آخرت کی زندگی کا یقین بھی نہیں ہے اور اس سے مایوس ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبر میں چلے جانے کے بعد کافر نے وہاں کے حالات دیکھے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، وہ تو جان چکا ہے، سب کچھ دیکھ لیا اس نے، اسی طرح یہ جو دنیا کا کافر ہے یہ بھی آخرت کی زندگی کی کامیابی سے مایوس ہو گیا ہے۔ یہ دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ صف مدنی ہے، اس کی 14 آیتیں، 2 رکوع ہے۔ آیت نمبر 4 میں لفظ صف آیا ہے، الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، تو اس سے اس کا نام سورہ صف رکھ دیا گیا ہے۔ صف کا معنی وہی ہے، لائن، قطار، یہاں یہی معنی ہے صف میں کھڑے ہونے والے لوگ۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں یوں کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔ سورت کے شروع میں اہل ایمان کو دعوت دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے قول میں اور اپنے عمل میں یکسانیت پیدا کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ اللہ کو یہ بات بہت ناپسند اور ناگوار ہے کہ آدمی کا قول کچھ ہو اور اس کا عمل کچھ ہو، کہے کچھ اور کرے کچھ، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو غلط روش تھی اس کو بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے باوجود بھی ان کو تکلیفیں پہنچانے سے باز نہیں آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے معجزات دیکھ کر بھی ان پہ ایمان نہیں لائے، اور اس قوم کا مزاج ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ لہٰذا جو قوم اپنے نبی کے ساتھ بنی اسرائیل والا طریقہ اختیار کرے گی تو بگاڑ اس قوم کی فطرت بن جائے گی۔ تو لوگوں سے کہا ہے تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرگز ایسا رویہ اختیار نہ کرنا، جو ایسا رویہ اختیار کرے گا وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح ہدایت کی توفیق سے محروم ہو جائے گا، اسے کبھی ہدایت نہیں مل سکے گی۔ پھر آگے صورت میں فرمایا گیا کہ یہ کفار، یہ منافقین اللہ کے اس نور کو بجھانے کی کتنی ہی کوششیں کر لیں، یہ نور برابر پھیلتا رہے گا اور ان کی ناگواری کے باوجود پوری دنیا میں پھیلے گا اور اللہ کا دین تمام دینوں پہ غالب آ کے رہے گا۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ جو میں کلمہ لے کے آیا ہوں یہ دنیا کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ پھر صورت کے آخر میں بتایا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کیا جائے۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اللہ کے دین کے مددگار بنے تھے، تم بھی اس طرح اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور وہی ہے جو سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آگے اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ان آیتوں کا 3-4 آیتوں کا 2 آیتیں ہیں، ان کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس چیز کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے ہاں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے یا سب سے افضل عمل کون سا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے تو ہم وہ کریں گے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں اپنا جان اور مال قربان کرنا پڑا تو بھی ہم قربان کر کے وہ افضل عمل کریں گے، یہ کہا۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور انہیں گویا کہ تنبیہ کی گئی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لما تقولون ما لا تفعلون،
اس طرح کے زبانی دعوے نہیں کرنے چاہیے، اس واسطے کہ زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے، پھر وقت پر اس کو پورا کرنا مشکل ہے۔ ابھی دیکھا نہیں تم نے غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ اس واسطے یہ کہا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے لیے بہت ناگوار ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ پھر آگے بتا دیا اللہ کو پسند کام کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں صف میں کھڑے ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط عمارت ہے، یعنی کہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے سچا نبی ہوں، تو یہ ان کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کیا تھیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 61 میں آ چکی ہیں، وہاں سنی جا سکتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 6 میں پیشین گوئی سنائی گئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی پیشین گوئی بہت سے انبیاء کرام نے دی ہے، لیکن جس خصوصیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی تشریف آوری کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے، اس طرح کی بشارت کسی اور پیغمبر نے نہیں سنائی۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی تورات اور انجیل میں تمام تر تحریفات کے باوجود انجیل کے نسخوں میں یہ پیشین گوئی اور یہ بشارتیں موجود ہیں، اور وہاں آپ کے دو نام ہیں احمد اور محمد۔ بعض روایات میں ہے کہ زمین میں آپ کا نام محمد ہے اور فرشتوں میں آپ کا نام احمد ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم آسمانی کتابوں میں تحریف کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو اور اس طرح ہمارے نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہو، یہ آسمانی بشارات کا انکار ہے اور اللہ پر جھوٹا بہتان ہے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ اور ہمارے اسلام کو قبول کر لو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں، لیکن یہ نہیں بجھا سکیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلائے گا۔ پھر سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے نتیجے میں وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں باغات میں داخل کرے گا، وہاں نہریں بہتی ہوں گی، عمدہ رہائش ہوگی، ہمیشہ کے باغات ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جنت کی نعمتیں بیان فرمائیں جو اہل جنت کو ملیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ دنیا کی نعمت یہ ہے کہ اللہ کفار کے خلاف مدد فرمائے گا اور ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ آخری آیتوں میں حضرت عیسیٰ کے حواری کا ذکر ہے، من انصاری قال حواریون، تو حواری جمع ہے حواریین، حواریون۔ حواری کہتے ہیں مخلص شخص کو، بے عیب شخص کو، مددگار کو، خاص مددگار جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ مراد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد نصارہ کے 3 فرقے بن گئے تھے، ایک فرقہ خدا کہتا تھا، دوسرا فرقہ انہیں خدا کا بیٹا کہتا تھا، اور تیسرا فرقہ مذہب حق پہ قائم تھا جو صحیح مذہب عیسوی تھا آسمانی۔ یہ 2 فرقے بن گئے تھے کہ ایک فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا اور دوسرا فرقہ صحیح مذہب پہ قائم رہا۔ پھر یہ فرقے آپس میں لڑے، دست و گریباں ہوئے، مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، لڑائی کی، اور اس طرح پھر یہود پر بھی غالب رہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لائے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے لوگوں پر قوت عطا فرمائی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، چنانچہ وہ غالب آگے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، مدنی سورت ہے، اس کی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورت کی آیت نمبر 9 میں یوم الجمعہ کا لفظ ہے، اسی کو جمعہ کو سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ سورت کے پہلے رکوع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آپ کی رسالت کا اس بات فرمایا گیا، اور یہودیوں کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ جو نبی ہیں آخری ان کو ہماری قوم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ کسی قوم کی، کسی برادری کی رسالت پر اجارہ داری نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور قوم سے رسول پیدا نہ کرے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ یہودی تورات کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور تورات میں بھی اپنی مرضی کے مطابق تعریفات کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ جو پیشین گوئیاں تھیں ان کو بھی جھٹلاتے تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے گدھے کے ساتھ کہ گدھے پہ کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ عالم نہیں بن جاتا اور کتابوں کا علم اس کے اندر نہیں آ جاتا۔ تو یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا اور اپنے علم کے تقاضوں کے خلاف چلتا ہے
اس کی مثال اس گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اور سورت کے دوسرے رکوع میں کوئی جمعے کے احکام بیان فرمائے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ مثلا جمعے کی اذان کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز پڑھنے تک کسی قسم کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، بازاروں میں دکانوں میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، یہ صورت میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 2 میں هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا، انہی میں سے۔ امی ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے امیین، امیون، کہ عرب ان پڑھ تھے، کوئی علم و ہنر نہیں آتا تھا، کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، معمولی لکھنا پڑھنے والے لوگ بھی چند تھے، بہت کم۔ ان کی جہالت ضرب المثل تھی، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے، بت پرست تھے، وہم کے پیچھے چلتے تھے، اور اپنے فسق و فجور کا اور اپنی بت پرستی کا اور اپنے وہم کا نام ملت ابراہیمی رکھا ہوا تھا۔ ساری قوم ہی گمراہ تھی۔ اچانک اللہ نے اسی قوم میں انہی میں سے ایک رسول پیدا کیا، اور اس رسول کا لقب بھی نبی امی قرار دیا، لیکن اس نبی نے امی ہونے کے باوجود اپنی قوم کو دنیا کی سب سے بڑی کتاب سنا دی، سب سے بڑی کتاب، عجیب و غریب علوم اور حکمت ان کے سامنے پیش کیے کہ دنیا کے سامنے علوم ان کے سامنے ہیچ ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ امی قوم اور نبی امی جنہوں نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کے آخری میں ہے کہ یہ رسول صرف اس امی قوم کے لیے نہیں ہے، عرب والوں کے لیے، بلکہ وہ جو آخری ہیں ابھی تک نہیں ملے ان کے لیے بھی نبی ہیں۔ لہذا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ جمعہ کی تلاوت فرمائی، جب یہ آیت پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے وہ جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جس کا ذکر آخرین میں ہے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ آپ نے اس وقت حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر علم ثریا کی بلندی تک بھی جا پہنچے تو اس قوم کا ایک شخص علم کو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ بہت سے حضرات نے اس پیشین گوئی کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے، جیسا کہ عالم من عالم المدینہ میں اس کا حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد والوں کے بھی نبی، اور آخرین میں ہم سب شامل ہیں، جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے وہ سارے ان آخرین میں شامل ہیں۔ پھر آگے بتا دیا ہے کہ یہ تمہاری اجارہ داری نہیں کہ تمہاری قوم میں نبی آئے، ہم نے پہلے بنی اسحاق میں بھیجے ہیں، بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں، اب یہ ہم نے نبی بھیج دیا بنی اسماعیل میں، ہم جس قوم میں چاہیں نبی بھیج دیں۔ پھر آگے آیت نمبر 5 میں مثال بیان کی ہے گدھے کی، جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا اور نہ ہی ان کتابوں کا علم اس میں آ جاتا ہے، تو یہودی بھی ایسے ہی ہیں کہ تورات کو گویا اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کس مقصد کے لیے ہمیں دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی کتنی ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہر وہ شخص کہ جس کے اوپر علم کی ذمہ داری ہے اور اس کو وہ پوری نہیں کرتا یا اس کے خلاف چلتا ہے تو اس کے لیے وعید بہت خطرناک ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، اولیاء اللہ، ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا اچھا پھر اللہ سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا تھا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہاں پر بھی ہے ولا یتمنونہ ابدا، یہ قیامت تک اس کی تمنا نہیں کریں گے، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کیا ہے۔ چنانچہ یہ صداقت قرآن آج تک باقی ہے، کوئی یہودی قیامت تک جو ہے موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں موت کی تمنا سے مراد دعوت مباہلہ ہے، اس میں بھی موت کی تمنا ہوتی ہے کہ میں سچا ہوں، یہ میرا مد مقابل جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں، تو اس سے مراد مباہلہ ہے کہ کوئی یہودی بھی کسی مسلمان کے مقابلے میں آ کے مباہلہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے یہودیوں کو کہ ان کی ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ وہ دنیا کو دین پر ترجیح دینے والے تھے اور دنیا کے دھندوں میں منہمک ہو کر دین کو بھلا دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دینے والے تھے۔ پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس سے منع کیا اور فرمایا کہ تم ایسی حرکت نہ کرنا جو یہودی کرتے ہیں، لہٰذا جمعے کی جب اذان ہو تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے جمعے کے لیے آ جاؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
آیت نمبر 9، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو وزر البئی، تم خریدنا بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو، دکانیں بند کر دو۔ جب بیچنا ختم ہوگا تو خریدنے والے کہاں سے خریدے گا؟ تو وہ دکانوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا، کوئی دکان مت کھولے، کوئی بازار مت کھلا ہو جمعے کی اذان کے بعد، یہ حکم ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جمعے میں پہلے ایک اذان تھی خطبے سے پہلے، جو امام کے سامنے کہی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آبادی بڑھ گئی اور چاروں طرف پھیل گئی اور امام کے سامنے دی جانے والی یہ اذان مدینے میں سب کو سنائی نہیں دیتی تھی، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے باہر زورا، ایک مقام تھا زورا، وہاں یہ پہلی اذان شروع کروائی۔ اس کی آواز سب کو پہنچنے لگی اور اس پر کسی ایک نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی ایک نے بھی۔ لہذا جمعے کی جو پہلی اذان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے مشروع ہوئی اور صحابہ کے اجماع نے اس کو نافذ کر دیا۔ تو اب جو حکم تھا اذان کے بعد خرید و فروخت کے منع ہونے کا، اب وہ اس پہلی اذان کے ساتھ جڑ گیا کہ وزر البئی، جب اذان ہو جائے تو تم نے خریدنا اور بند کر دینا ہے، کاروبار بند کر دینا ہے۔ اب یہ پہلی اذان کی طرف حکم لوٹ گیا۔ لیکن یہ بات بہرحال ہوگی، چونکہ یہ جو اذان ہے یہ قطعی حکم ہے قرآن پاک میں، تو اس کے بعد کا جو حکم ہے وہ قطعی ہوگا، اور جو پہلی اذان کے بعد حکم ہوگا وہ ظنی اور مستدفی ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ اذان کے بعد خرید و فروخت کا ناجائز ہونا یہ جمعے کی اذان سے متعلق ہے، باقی کسی اذان کا یہ حکم نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، آخری آیت میں، کہ جب تم کاروبار دیکھو تو چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ حضور کے خطبے میں اس میں ہوا یہ تھا کہ ان دنوں مدینہ میں قحط تھا اور شام سے ایک تجارتی قافلہ پہنچا، تو اس وقت جمعے کا خطبہ ہو چکا تھا، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت خطبہ بعد میں ہوتا تھا، نماز پہلے ہوتی تھی۔ تو خطبہ ہو رہا تھا تو اطلاع آئی کہ جی وہ قافلہ آ گیا۔ تو صحابہ کرام جو تھے بڑے، تقریباً 12 صحابہ بیٹھے رہے، جس میں حضرات خلفائے راشدین بھی تھے۔ تو باقی لوگ چلے گئے سامان لینے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو سامان ختم ہو جائے اور پھر ہم اپنے گھر کچھ نہ لے جا سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جب تم کوئی کاروبار دیکھتے ہو اور میرے نبی کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہو، تم سمجھ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، لہو سے بھی اور تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون مدنی صورت ہے، اس کی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ صورت کی پہلی آیت میں ہے اذا جاءک المنافقون، یہیں سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں یا سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق ہوا۔ سورہ نور کے شروع میں اس کا تعارف گزر چکا ہے کہ اس غزوے سے بہت غنیمت کا مال حاصل ہوا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حارث بن زرار کی صاحبزادی تھیں، وہ بھی اس میں گویا کہ قیدی بنی۔ پھر حضور نے ان سے نکاح کر لیا، اور پھر حضرت زرار بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس غزوہ کے بعد چند دنوں کے لیے آپ نے مریسع تشمہ کے قریب قیام فرمایا۔ یہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایک مہاجر تھے، ان کا نام جہ تھا، اور ایک لڑائی تھے سنان بن ببرہ۔ ان مہاجری اور انصاری کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ تو انصاری نے انصار کو بلا لیا اور مہاجر نے مہاجروں کو بلا لیا، مہاجرین کو بلا لیا۔ کچھ انصاری زخمی بھی ہو گئے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ موقع پہ آپ پہنچے اور آپ نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کون سی تم نے جاہلیت کی پکار شروع کر دی ہے، اس کو چھوڑو، یہ گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے۔ مسلمان تو ایک رشتہ ایسا ہے جو تمام رشتوں پہ گویا کہ غالب ہے۔ تمہیں مظلوم کو دیکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے، اور کسی بھی قسم کے تعصب کو، قومی تعصب کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ہدایات کے بعد جھگڑا فوراً ختم ہو گیا، اور انصاری صحابی نے اپنے مہاجر بھائی کو معاف کر دیا، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس موقع پہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی تھا، اور اس کے ساتھ منافقین بھی تھے۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک مخلص مومن حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نومر لڑکے تھے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو اس مجلس میں عبداللہ ابن ابی نے منافقین کو خوب بھڑکایا اور کہا کہ مہاجرین کے بارے میں کہ تم نے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی ہے اور انہوں نے اپنی جائیدادیں بنا لیں،
تم نے ان کو اپنا سب کچھ دیا، اور آج یہ ہے کہ تمہارا کھا کر تمہارا پی کر یہ تمہارے ہی مقابلے پہ آگے ہیں اور تمہارے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لو اور ان کی کوئی مالی مدد نہ کرو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم جب مدینے پہنچیں گے تو جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس سے مراد یہ خود عزت والا اور اس کی جماعت عزت والی، اور معاذ اللہ حضور اور آپ کے جو صحابہ مہاجرین تھے وہ ذلت والے تھے، یہ اس نے کہا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو بہت صدمہ ہوا، اور انہوں نے وہیں کہا اس کے منہ پہ کہ اللہ کی قسم تو ہی ذلیل ہے۔ پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو انہوں نے ساری باتیں بتائیں، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ عباد ابن بشر کو فرمائیں وہ اس کو قتل کرے، عبداللہ ابن ابی کو۔ آپ نے اسے منع فرمایا نہیں کہ میں ایسے نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں ہے، وگرنہ لوگ یہ بات پھیلائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ اچھا پیغام نہیں جائے گا، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ نے دوبارہ زید بن ارقم سے ساری بات پوچھی، انہوں نے پھر بتایا، کہا دیکھ بیٹا لڑکے تم بھول نہ گئے ہو، تم سمجھ نہ ہو، تو اس نے ساری بات دوبارہ بتائی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بھی بلایا اور اس سے پوچھا، وہ جھوٹ کیا بولا، اس نے مکر گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھی کہ تم حضور سے معافی مانگ لو تو تمہارے لیے استغفار فرما دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کہا ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی ہے، اب یہی بات رہ گئی کہ میں ان کے سامنے سجدہ کروں۔ تو یہ اس نے باتیں کی۔ خیر نبی کریم علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا تو قافلے کو خلاف معمول چلنے کا حکم دیا کافی زیادہ، تاکہ لوگ تھک جائیں اور اس واقعے کو بھول جائیں۔ جب قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو وادی عقیق میں عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ مخلص مومن تھے، یہ مدینے کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوئے اپنے باپ سے کہا کہ تو بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تجھے اجازت نہ دے مدینے میں داخل ہونے کی میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، تو تو بتا کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ خیر اس کے لیے اس سے بڑھ کے ذلت اور کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو اور اس کو مدینے آنے دو۔ اس کے بعد اسی راستے میں یہ مدینہ پہنچ کے یہ سورہ منافقین نازل ہوئی، اور اس میں حضرت زید بن ارقم کا سچ سامنے آ گیا، وہ باتیں نقل کی عبداللہ ابن ابی کی، اور عبداللہ ابن ابی کا جھوٹ واضح ہو گیا۔ اور پھر سورت کے آخری میں آخر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے مال اولاد اور دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور ایسا نہ ہو کہ جب کسی نے مالی عبادت نہ کی ہوں، زکوٰۃ نہ دی ہو، حج نہ کیا ہو، اس کسی میں مالی عبادات ہوں اور موت کا وقت آ جائے پھر وہ تمنا کرے، اس وقت کی تمنا سے کچھ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ درمیان میں جملہ معترضہ اس طرح سے لایا گیا واللہ یعلم انک لرسول، تاکہ منافق جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کی جو بات ہے وہ بات تو سچی ہے، واللہ یعلم انک لرسول، لیکن منافق یہ بات کہنے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ، اور قسمیں کھا کے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی انہوں نے ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، اور یہ اپنے نفاق کی وجہ سے اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے اب گمراہی اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، ان کا باطن مسخ ہو گیا ہے، فطبع علی قلوبہم، اب یہ سمجھنے کی صلاحیت سے بھی گویا کہ محروم ہو چکے ہیں۔ پھر آگے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ میں آیت نمبر 6-7 میں آیت نمبر 4 بنتی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے جسم، عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین ان کے بڑی صحت والے تھے، جسم ان کے خوبصورت تھے، اور عبداللہ ابن ابی بھی صحت مند خوبصورت فصیح بلیغ آدمی تھا اور دوسروں کو اپنے قائل کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور اگر یہ کہیں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنیں گے، یعنی یہ بائل باتیں کر کے قائل کر لیتا ہے۔ اور لیکن آگے ان کی جو حرکت بیان کی ہے کہ اس کے باوجود بھی یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں، ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ ان یفکون، بہت سخت وعید ہے، یہی دشمن ہے، ان سے بچیے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر چونکہ جو آدمی اندر سے برا ہوتا ہے نا تو وہ ہر وقت اس کو ایک ڈر لگا رہتا ہے، تو منافق اپنے آپ کو تو جانتے تھے کہ ہم منافق ہی ہیں،
تو ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، ہمارے نفاق کا پردہ چاک نہ ہو جائے، لہٰذا کہیں بھی کوئی ذرا سا شور بلند ہوتا تو فوراً جیسے ہم سہم جاتے اور سمجھتے لو جی ہماری شامت آئی، جس کے دل میں چور ہو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ظاہر میں تمہارے ساتھی ہیں یہ آستین کے سانپ ہیں، اور آستین کے سانپ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، فاحذرہم، ان سے بچیے۔ پھر آگے جو آیتیں ہیں ہم الذین یقولون سے لے کے رکوع تک، آیت نمبر 7 اور 8، اس میں واضح کر دیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ باتیں کی تھیں کہ مدینے پہنچ کے عزت والا نکال دے گا ذلت والے کو، اور حضرت زید بن ارقم وہ سچے تھے اور عبداللہ ابن ابی جھوٹا تھا۔ قرآن کریم نے اس کی یہ بات نقل کر دی۔ پھر مدینہ پہنچنے کے تھوڑے عرصے بعد عبداللہ ابن ابی مر گیا تھا اس صورت کے بعد۔ پھر صورت کے آخر میں ہے کہ وہ آدمی جس نے زندگی میں بالخصوص جو فرائض مالیہ ہیں، زکوٰۃ، حج اور اس طرح جو مال کے حقوق ہے وہ ادا نہ کیے ہوں، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے وہ تمنا کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ تو کہا جا رہا ہے کہ موت کے وقت میں اس قسم کی تمنا کرنا لا حاصل ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ سورۃ تغابن مدنی صورت ہے، اس کی 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہے ذالک یوم التغابن، یہی اس کا نام رکھنے کی وجہ ہے، یہیں سے ماخوذ ہے۔ تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی وجہ آگے آ جائے گی تشریح میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ صورت بعض حضرات کے نزدیک مرکب ہے، یعنی کچھ آیتیں مدنی ہیں اور کچھ آیتیں مکی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صورت کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 13 تک مکی آیتیں ہیں، اور آیت نمبر 14 سے لے کے آخر تک مدنی آیت ہیں۔ صورت کے مضامین میں توحید، رسالت، قیامت، پچھلی امتوں کا مستقصر حال، کفار کے شبہات، ان کے جوابات، جیسے مکی صورتوں میں ہوتا ہے، اور صورت کے آخر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے اور ماننے کا حکم دیا گیا ہے، توکل اختیار کرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور صورت کے آخر میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری بیوی بچے یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہیں، اگر یہ اللہ کے حکم کے لیے آڑے بنتے ہیں تو بہت بڑی آزمائش ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے حقوق اللہ پامال نہیں ہونے چاہیے۔ سورۃ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد تم میں سے کوئی کافر ہوا، کوئی مسلمان ہوا، یعنی اللہ کی تخلیق میں سب مسلمان تھے، اللہ نے کسی کو کافر نہیں بنایا، کافر جو بنا ہے بعد میں خود اپنے اختیار سے بنا ہے۔ اور جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، جیسا ماحول ملے، جیسے ماں باپ ملیں، بچہ اس کے مطابق ملتا ہے۔ یہ تقسیم کافر والی بعد میں ہوتی ہے، اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرما رہے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ پاک نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور کیا خوب تمہاری شکل و صورت بنائی۔ اس سے معلوم ہوا، پہلی بات آئی ہے کہ شکل و صورت میں سے انسان باقی تمام مخلوقات سے خوبصورت ہے۔ پھر آگے آیتوں میں عاد کا ذکر کیا، سمود کا ذکر کیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا، اور یہ تنبیہ ہے اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہ حال ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں وہ جو کہتے تھے ابشر یہدوننا، یہ کیا بشر بھی نبی ہو سکتا ہے؟ ہم جیسا انسان ہماری ہدایت کے لیے آ سکتا ہے؟ اور یہی اعتراض ان کی گمراہی کا سبب تھا۔ پھر آگے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کفار ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں کہ یہ جہاں رسالت کے منکر ہیں، حق کے منکر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے باس بعد الموت کے اور احیاء موتا کے اور قیامت کے منکر ہیں۔ ذالک یوم الجمع لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، دونوں قیامت کا نام ہے۔ یوم الجمع جمع ہونے کا دن، تغابن کا نام تغابن کا دن۔ تغابن غبن سے ہے، غبن کا معنی ہوتا ہے دھوکا، تو تغابن کا معنی دھوکا دینا، فریب کھانا۔ تو قیامت کو بھی تغابن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مشرکین و کفار تھے وہ اس دن کے بارے میں خلاف ورزیاں کر کے اپنے آپ کو دھوکا دیتے رہے، اس دن ان کا دھوکا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ غبن کا معنی نقصان، خسارہ، اور جب اس کو تغابن بلائے باب تفاعل پہ تو یہ اس میں جانبین والا معنی آ گیا، یعنی تب بولیں کہ جب ایک آدمی دوسرے کو دھوکا دے اور دوسرا پہلے کو دھوکا دے، یا پہلا دوسرے کو نقصان پہنچائے دوسرا پہلے کو نقصان پہنچائے، یا اس کے نقصان کو ظاہر کرے۔
کبھی کبھی جانبین کے بجائے صرف ایک طرف سے دھوکے اور نقصان کے اظہار کو بھی تغابن کہہ دیا جاتا ہے، یا اسی معنی میں ہے ایک طرف سے اظہار غبن کو، اظہار نقصان کو تغابن کہا گیا ہے۔ قیامت کو تغابن کہنے کی وجہ یہی ہے کہ قیامت کا دن کفار کی دھوکہ دہی کے انجام کے اظہار کا دن ہے، اور ان کو واضح ہو جائے گا کہ ہم دھوکے میں تھے اور ہمارا عقیدہ غلط تھا، وہ ان کی دھوکہ دہی سامنے آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم نے دنیا کی زندگی کو بھی دھوکے کا سامان کہا ہے، اور قیامت کا دن اس کی حقیقت کے اظہار کا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دھوکہ ظاہر کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اسی طرح جس نے جس کو دھوکہ دیا ہوگا اور کوئی بھی کسی حوالے سے دھوکے میں مبتلا ہوا ہوگا تو قیامت کے دن ان تمام دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ اور اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اس وجہ سے کہا ہے یوم التغابن۔ بعض مفسرین نے اس حدیث صحیح کو بھی تغابن کی تصریح قرار دیا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ نے ہر بندے کے 2 گھر بنائے ہیں، جنت میں بھی جہنم میں بھی، اور قیامت کے دن جنتی کو جہنمی گھر دکھایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ تمہارا گھر تھا لیکن تم اس سے بچ گئے اور تم نے اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے اس گھر میں جا رہے ہو، اور جہنمی کو جنت کا گھر بھی دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ گھر بھی بنایا تھا لیکن تم نے اس عمل کو، عقیدے کو، توحید کو قبول نہیں کیا، لہذا اب تم اس گھر سے محروم ہو گئے جنت والے، اب تم اس گھر میں جا رہے ہو۔ اور بعض روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بھی قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال اور جواب کے بعد بھی قبر میں یہ منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ اہل جنت کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور اہل جہنم کی پریشانی کی انتہا نہیں رہتی۔ گویا اس موقع پر اہل جہنم کو اپنے نقصان اور دھوکے کا خوب اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا دھوکہ کیا اپنے ساتھ، کتنا دھوکہ کھایا، آج ہم اس ابد الاباد والے نعمتوں والے گھر سے محروم ہو رہے ہیں اور ہم عذاب اور جہنم والے اور آگ والے گھر میں ہم جا رہے ہیں۔ دوسرا رکوع ہے وما اصابکم من مصیبۃ الا باذن اللہ، کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جتنا اس بات پہ یقین زیادہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے اتنی پریشانی کم ہو جاتی ہے، اتنا بندے کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ یقین جن کو حاصل ہوتا ہے ان کی پریشانی تو آدھی اس وجہ سے ہی ختم ہو جاتی ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر جو آیت ہے، آیت نمبر 13، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ بعض روایت کے مطابق یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو ہجرت مدینہ منورہ کے بعد مکہ میں ایمان لائے اور اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، اس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا۔ اور بعض روایت میں ہے حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جب بھی جہاد میں نکلنے کا ارادہ کرتے ان کے بیوی بچے آڑے آ جاتے، یہ ان کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکتے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی بچوں کی محبت میں، ان کا پیٹ پالنے کی فکر میں، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو بھلا دے، گناہوں کا، برائیوں کا ارتکاب کرے، حلال و حرام کی تمیز بھول جائے اور نیکی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے محروم ہو جائے اور آخرت کی فکر سے غافل ہو جائے، تو اس کے بیوی بچے اس کے خیر خواہ نہیں ہے، عدو لکم، یہ اس کے دشمن ہیں، جو اس کی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر۔ لہٰذا سوچنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان مرد کو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، یعنی اگر بیوی بچوں کا رویہ مناسب نہ ہو تو ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے، غصے ہونے کی بجائے، انتقام لینے کی بجائے عفو و درگزر سے کام دینا چاہیے اور ان کو شفقت سے، پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے، یہ ان کے لیے یہ حکم ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ اللہ آزماتا ہے مال دے کے، اولاد دے کے، کہ اس کی وجہ سے یہ مجھے یاد رکھتا ہے اور میرے حکموں کو پورا کرتا ہے، یہ ان میں پڑھ کے مجھے بھول جاتا ہے، اس وجہ سے فرمایا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ سورہ طلاق مدنی سورت ہے، اس کی 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورت کے پہلے رکوع میں طلاق سے متعلقہ کافی احکامات بیان فرمائے گئے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ طلاق ہے۔ چونکہ طلاق اور عدت وغیرہ کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے، بعض روایت میں اس سورت کا نام سورۃ النساء الصغریٰ ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء بھی کہا گیا ہے۔ بڑی سورہ نساء تو ہے، پہلے آ چکی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی عدت کے، طلاق کے، رضاعت وغیرہ کے احکام بیان ہو چکے ہیں، یہاں ان کا اعادہ مقصود ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ترمیم بیان کی گئی ہے، بلکہ نئے احکامات کو بیان کیا گیا ہے جو سورہ بقرہ میں بیان نہیں ہوئے تھے۔ مثلا جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو،
یا ابھی ان عورتوں کو حیض آنا شروع نہ ہوا ہو تو طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی، یہ ہم بیان کیا گیا ہے۔ حاملہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کی عدت کیا ہوگی، اور عدت کے دوران متعلقہ عورتوں کا نان و نفقہ، ان کی رہائش، ان کا خرچہ وغیرہ کس کے ذمے ہوگا، اور جن چھوٹے بچوں کی ماں کو طلاق ہو چکی ہے ان بچوں کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی، یہ احکامات سورہ طلاق میں بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ طلاق کا اثر صرف دو افراد پہ نہیں ہوتا بلکہ دو گھرانوں پہ پڑتا ہے، دو افراد پہ پڑتا ہے، اور ان والدین کے بیوی بچوں، ان کے بچوں پہ پڑتا ہے، اور معاشرے کے بہت سے افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ طلاق کا فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو طلاق دینے سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ اگر طلاق کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر عورت کو ایسے وقت میں طلاق دینی چاہیے کہ اسے عدت وغیرہ کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان سارے معاملات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا تصور اور اس کے تقوی کا استحضار پیش نظر رہنا چاہیے۔ یا ایھا النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت گزارنے کے لیے یہ عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو شمار کرو۔ یہاں پر خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور اصل میں طلاق کا حکم امت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یا ایھا النبی کہہ کے پھر اذا طلقتم النساء ہم نے اس کا ترجمہ کیا اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، کہ حکم عورتوں امت کے لیے ہے، نبی کو صرف مخاطب بنایا ہے۔ عدت کے لیے طلاق دو، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے عدت آسان بناؤ، یعنی حیض کے زمانے میں طلاق نہ دو، اور اس طہر کے زمانے میں بھی طلاق نہ دو جس طہر میں تم نے ان سے صحبت کی ہے۔ اس طرح عورت کے لیے عدت گزارنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ تم طلاق دو عورت کو طہر میں، اور طہر بھی وہ جس میں ان سے صحبت نہ کی ہو۔ اس کے بعد 3 حیض آئیں گے، عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر تم نے طہر میں صحبت کی ہے، اب معلوم نہیں اس صحبت سے حمل ٹھہرا کہ نہیں، حمل ٹھہر گیا تو عدت اور ہوگی، وضع حمل ہوگی، نہیں ٹھہرا تو حیض ہوں گے، اب پتہ نہیں بیچاری کو حمل ٹھہرا ہے کہ نہیں۔ اور اس طرح حیض میں طلاق دینے سے یہ ہوگا کہ وہ حیض بھی شمار نہیں ہوگا، اور پھر اگلا طہر نکال کے پھر 3 حیض شمار ہوں گے تو اس پہ عدت مشکل بھی ہو جائے گی، لمبی بھی ہو جائے گی۔ اور اس لیے کہ یہ بھی حکم ہے کہ حیض میں طلاق دینا یہ بھی منع ہے، ناجائز ہے، اور اس طہر میں جس میں عورت سے صحبت کی ہو اس طہر میں بھی طلاق دینا ناجائز ہے۔ یہ ایک مطلب ہے کہ ان کو عدت کے لیے طلاق دو۔ دوسرا مطلب یہ ہے یعنی تم ان کو ایسی طلاق دو کہ جس میں عدت میں رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر سکو، یعنی طلاق رجعی دو، طلاق بائنہ یا طلاق مغلظہ نہ دو۔ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ جس میں تم رجوع کر سکو، ایک ہو یا 2 ہو، اور بائنہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں رجوع نہ ہو سکے، ان الفاظ سے طلاق کہ جس میں رجوع نہ ہو سکے، نکاح کرنا پڑے۔ اور طلاق مغلظہ وہ ہوتی ہے کہ 3 طلاقیں اس کے بعد نہ رجوع ہو سکے نہ نکاح ہو سکے۔ تو یہ مطلب ہے کہ رجوع کے لیے ان کو یعنی طلاق دو کہ تم رجوع کرنا چاہو تو عدت کے اندر رجوع کر سکو۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، یعنی اس آیت نے واضح کر دیا کہ عدت کے زمانے میں عورت کا نان نفقہ اور اس کا سکنا یعنی خرچہ، کھانے پینے کا، رہائش کا مرد کے ذمے ہے۔ لہذا عدت والی عورت کو گھر سے نکال دینا یا عورت کا خود نکل کے چلے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ شوہر اجازت دے تب بھی جائز نہیں، اس لیے کہ عدت شوہر کے گھر گزارنا صرف شوہر کا حق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے طلاق کے بعد کا کہ اگر طلاق پر ندامت ہو اور دوبارہ صلح ہو جائے تو ہو سکتا ہے فریقین میں دوبارہ رسائی ہو جائے اور نئی زندگی گزارنے پہ آمادہ ہو جائیں، تو اس صورت میں ممکن ہے جب طلاق رجعی ہو۔ اب طلاق بائنہ ہو تو وہ جانبین کی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے، نئے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں وہ نکاح ہوگا، اور 3 طلاقوں کے بعد تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ندامت ہو اور صلح ہو جائے تو یہ طلاق رجعی میں ہوتا ہے، باقی 2 میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح طلاق رجعی میں جب مطلقہ کی عدت پوری ہونے لگے تو اس وقت دوبارہ سنجیدگی سے غور کر لو کہ نکاح میں رکھنا بہتر ہے یا الگ کر دینا بہتر ہے۔ اگر نکاح میں رکھنا بہتر ہو تو تم اس کو نکاح میں رکھ لو اور حسن سلوک کا معاملہ شروع کرو، اور رجوع کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں زبان سے کہہ دو کہ میں نے رجوع کیا۔ گواہ کا ہونا بہتر ہے، ضروری نہیں، بغیر گواہوں کے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ یا زبانی رجوع کے علاوہ عملی رجوع بھی ہے، بوس و کنار سے، مجامت سے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر عدت گزرنے کے قریب ہے، ابھی بھی یہی رائے ہے کہ نہیں رکھنا، طلاق ہی دینی ہے، تو پھر اسے فارغ کر دو
اور فارغ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عدت گزرنے دو، بس اور طلاق مت دو، ایک ہی کافی ہے۔ جب عدت گزر جائے طلاق رجعی میں تو وہ عورت عدت گزرنے سے فارغ ہو جائے گی، وہی طلاق جو ہے وہ بائنہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اس کو اختیار ہے، تم بھی نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہ کرنا چاہو عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ یعنی اور عورت کو تنگ کرنے کے لیے، عدت کو لمبا کرنے کے لیے رجوع مت کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں عورت کے حیض کے بارے میں مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ گزر چکا ہے۔ عام طور پہ جن عورتوں کو حیض آتا ہے وہ حکم تو ہو گیا، اب جن کو حیض نہیں آتا وہ عورتیں جو بڑی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کو حیض آنا بند ہو جائے، یا وہ نوعمر لڑکیاں جن کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا تو ان کی عدت طلاق 3 حیض کی بجائے 3 مہینے۔ یہ اصول ہے شریعت کا کہ جہاں 3 حیض عدت ہے وہاں کسی وجہ سے حیض نہ آئے تو حیض کے بدلے میں 1 مہینہ ہو جاتا ہے۔ اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بچی پیدا ہونے پر ان کی عدت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر ان کا بچے کا اسقاط ہو جائے، ابارشن ہو جائے، تو پھر بھی اسقاط حمل سے بھی عدت پوری ہو جاتی ہے، بشرطے کہ بچے کا کوئی ایک عضو بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات میں بار بار اللہ تعالیٰ سے نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اس واسطے کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہی ان کا صحیح حق ادا کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ پھر آگے بتا دیا کہ مطلقہ عورت کا نا نفقہ اور سکنا اور رہائش، یعنی رہائش عدت پوری ہونے تک مرد کے ذمہ ہے، اور حاملہ کی عدت بچہ پیدا ہونے سے پوری ہوتی ہے، اس لیے بچہ پیدا ہونے تک حاملہ مطلقہ کا جو خرچہ ہے نا نفقہ اور رہائش وہ مرد کے ذمہ ہے۔ حنفیہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر قسم کی مطلقہ عورت کا خرچہ، خواہ وہ یعنی کہ مطلقہ جیسی بھی ہے، خواہ وہ رجعی ہے خواہ وہ بائنہ ہے، اس کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلقہ بائنہ ہے اور خلا لینے والی عورت ہے اس کا خرچہ مرد کے ذمہ نہیں ہے۔ مرد کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچہ برداشت کرے، اس میں تنگی نہ کرے، اور عدت کے دوران ان پر تنگی کر کے ان کے پریشان کرنا کہ وہ عورتیں گھر سے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں، اس سے مرد کو منع کیا گیا ہے۔ آگے بچہ پیدا ہونے کے بعد جب عدت ختم ہو گئی اور مرد کے ذمے ان عورتوں کا نام نفقہ بھی ختم ہو گیا، اب اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اور اگر کسی عورت سے دودھ پلانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اجرت زیادہ نہ ہو۔ یہ عرب کے رواج کے مطابق معاملہ ہے، ہمارے ہاں تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، اجرت نہ تو زیادہ ہو اور نہ ہی کم ہو۔ آگے عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر عدت سے فارغ ہو گئی ہے اب وہ بلا وجہ اس بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہ کرے، اور اگر عورت پلانا چاہتی ہے تو خامد بلا وجہ کسی اور عورت سے دودھ پلانے کی جو ہے وہ زبردستی نہ کرے۔ اس میں جھگڑے کی بجائے باہمی اتفاق سے اور مشورے سے معاملہ حل کر لینا چاہیے، اور کسی فریق کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں آیا تھا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ بچے کی وجہ سے باپ کو اور ماں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی بھی ذریعے سے۔ ہاں اگر اس کا عذر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگی، گناہ گار ہوگی، اگر عذر ہے تو پھر عند اللہ بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن آپ بذریعہ عدالت اس عورت کو دودھ پلانے پہ مجبور نہیں کر سکتے جس کی عدت پوری ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیا ہے۔ پھر اگلی آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو خرچہ دینا مرد کے ذمہ ہے یہ مرد کی وسعت کے مطابق ہے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اگر مرد مالدار ہے تو عورت کو خرچہ مالداروں والا دے گا، خواہ عورت غریب ہے۔ اگر مرد غریب ہے تو خرچہ غریبوں والا ہوگا، خواہ عورت مالدار۔ اس میں شریعت نے مرد کے اعتبار کیا ہے، عورت کے اعتبار نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا ذکر کیا ہے کہ یہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت سے مراد قرآن کریم ہے، اور یا اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر ذکر سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں تو پھر ذکر ذاکر کے معنی میں ہوں گے، یعنی نصیحت کرنے والے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا۔ پھر آگے ہیں 7 زمین اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، ابھی تک انسان کو ان زمینوں کا محل وقوع معلوم نہیں ہو سکا، کہاں ہیں 7 زمینیں، ان 7 آسمانوں میں ہیں، کہاں ہیں اللہ جانتا ہے۔ البتہ ان 7 زمینوں میں اور 7 آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری ہوتے رہتے ہیں، تشریعی احکامات بھی اور تکوینی احکامات بھی، وہ اپنے احکامات وہاں پر بھی جاری کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سورہ تحریم مدنی ہے، اس کی 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔
سورت کی پہلی آیت میں ہے لما تحرم، اس کا مصدر ہے تحریم، وہ اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ تحریم کا معنی حرام قرار دینا۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت اپنا آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا، زوجات کا، کہ آپ نے ان کے ایک واقعے میں اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا، اس واسطے اس کا نام ہے سورہ تحریم، یعنی حرام کرنے والی سورت۔ وہ سورت اس میں شہد حرام کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، وہ آگے واقعہ آ رہا ہے سورت میں انشاءاللہ۔ سورت میں ازواج مطہرات کی اصلاح کے متعلق بھی ہدایات دی گئی ہیں، اور اس سورت اس ضمن میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام جو کافر بیویاں تھیں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا ذکر بھی آخر میں 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفار کو ڈرایا گیا ہے عذاب سے، ایمان لانے والوں کو توبہ کرنے کا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا اگر تم سچی توبہ کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کے اترنے کا کچھ تفصیلی واقعہ ہے، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ روزانہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، روزانہ ان کا حال احوال پوچھتے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے، ادھر سب کے پاس مغرب تک یہ کام آپ کرتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے یا حضرت حفصہ کے پاس، دو میں سے کسی ایک کا نام آتا ہے۔ کچھ دیر زیادہ آپ نے قیام کیا۔ اب معلوم ہوا کہ انہوں نے شہد پیش کیا تھا، اس واسطے وہاں شہد نوش فرمانے میں وقت لگا ہے۔ تو دوسری ازواج کو یہ کہاں گوارا تھا کہ آپ کسی اور کے پاس اتنا ٹھہریں کہ ہمیں وقت کم ملے۔ ہر ایک زوجہ کی یہ خواہش تھی کہ میرے پاس زیادہ حضور ٹھہریں، اور اس بنا پہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ پروگرام بنایا، اگر شہد پینے کا واقعہ حضرت زینب کے پاس پیش آیا ہو، اور اگر شہد پینے کا واقعہ حضرت سودا اگر شہد پینے کا واقعہ حضرت زینب کے پاس پیش آیا ہو تو حضرت عائشہ اور حفصہ نے مشورہ کیا، اور اگر شہد پینے کا واقعہ حفصہ کے ساتھ پیش آیا ہو تو حضرت عائشہ اور سودا نے مشورہ کیا۔ ایسی کوئی ترکیب کی جائے کہ نبی کریم علیہ السلام آئندہ ان کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہریں، بس جائیں اور آ جائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ یا حضرت سودا اور حضرت صفیہ سے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام تمہارے پاس آئیں تو تم کہہ دینا کہ حضرت آپ نے مغافیر پیا ہے۔ مغافیر ایک گون سا ہوتا ہے جس میں کچھ ہلکی سی بدبو بھی آتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نفاست کا یہ عالم تھا کہ آپ کو یہ قطعاً گوارا نہیں تھا کہ آپ سے کسی کو ہلکی سی بھی بدبو محسوس ہو۔ تو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اکلت مغافیر، آپ نے مغافیر پیا ہے؟ نہیں، مغافیر پیا ہے۔ اور 2-3-4 نے ایسے کہا تو حضور شاید سمجھ گئے کہ میرے سے بدبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے۔ کہا اچھا شہد کی مکھی ہے نا، وہ مغافیر پہ بیٹھی ہوگی اور اس کی بدبو جو ہے مغافیر میں آگی ہوگی۔ تو حضور نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، یہ قسم کھا لی۔ اور پھر آپ نے اس خیال سے کہ جن کے ہاں شہد پیا تھا حضرت زینب یا حضرت حفصہ، ان کی دل شکنی ہوگی، تو آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ ان سے یہ ذکر نہ کیا جائے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں شہد نہیں پیوں گا، مگر ازواج نے ذکر بھی کر دیا۔ اور بعض روایت کے مطابق آپ نے حضرت حفصہ سے بھی فرمایا تھا کہ کسی کو اس کی اطلاع نہ کرنا، انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرما دیا۔ آپ نے حضرت حفصہ سے اس کا ذکر کیا کہ تم نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی یہ بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ قالت من انبأک ھذا، ان کا خیال تھا کہ حضرت عائشہ نے بتایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو سورت جو شروع کی آیتیں ہیں اسی واقعے کے بارے میں اتری ہیں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا، حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز عقیدے کے طور پر حلال اور مباح سمجھتے ہوئے کہ ہے حلال، لیکن عہد کرے کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ اگر ایسا کرنا کسی صحیح مصلحت کی بنا پر ہو تو جائز ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کے بلند مقام کے مناسب نہیں تھا کہ بعض ازواج کی خوشنودی کے لیے آپ ایسا کریں جو آئندہ امت کے حق میں تنگی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبع فرما دیا۔
اگر کوئی شخص اپنے بارے میں وہ قسم کھا لے نامناسب کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ آگے فرمایا گیا فلما نبأت به اظہر اللہ علیہ عرف بعض وارد عن بعض، جب انہوں نے ان کو بتا دیا اور اللہ پاک نے حضور کو مطلع فرما دیا تو آپ نے انہیں کچھ خبر دی اور کچھ خبر نہیں دی۔ فلما نبأها به، جب آپ نے ان کو بتا دیا، قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، یہ حضرت حفصہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری بات نہیں بتائی جو انہوں نے افشا کی تھی، کچھ بتائی اور کچھ چھوڑ دی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارادہ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا بھی ہو گیا تھا، لیکن جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے حضور کو روک دیا اور فرمایا اس کو طلاق نہ دیں، یہ بہت رونے والی ہے، بہت نماز پڑھنے والی ہے اور بہت روزے رکھنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جنت میں آپ کی بیویوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آگے اللہ پاک نے ان دونوں کو خطاب کیا، ان تتوبا الی اللہ، اس سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں مراد ہیں۔ اور ان تتوبا الی اللہ کیا مطلب کہ اگر تم دونوں نے اللہ سے توبہ کر لو، اس لیے کہ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، اور دوسرا ترجمہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لو کہ تمہارے دل راہ سے ہٹ کر دوسری طرف مائل ہو چکے ہیں۔ بہرحال آگے فرمایا اگر تم راضی نہیں کرو گی اللہ اور اس کے رسول کو تو پھر تمہارا نقصان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ ہوا مولاہ، اللہ بھی اپنے رسول کا دوست ہے، جبریل بھی دوست ہے، اور ہر نیک مسلمان اور فرشتے یہ اللہ کے نبی کے دوست ہیں۔ عسى ربه ان طلقكن ازواجا ان يبدله ان طلقكن ان يبدل ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات۔ آگے ہے بیوہ کا ذکر کیا کہ وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض مسالے سے بیوہ بھی بہتر ہو سکتی ہے، تجربہ کاری کے اعتبار سے، سلیقے کے اعتبار سے، ہم عمری کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آیت نمبر 6، اس میں حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے زیر کفالت لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اللہ کے تمام احکامات بجا لائے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند کرے، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے روکے۔ آگے ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ پتھر سے مراد بعض کہتے ہیں گندک کے پتھر ہیں جو ایندھن کا کام دیں گے، اور بعض وہ پتھر جو بت جن سے بنائے ہوئے تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں اس آگ کا کیا عالم ہوگا جس کا جو ایندھن ہے وہ ہماری آگ ایندھن کوئلہ ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر ہوگا اور انسان ہوگا، انسان سے وہ بھڑکے گی اور جلے گی۔ اللہ بچائے کیا عالم ہوگا اس آگ کا۔ آگے پھر فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی اس گناہ پر دل سے نادم ہو اور آئندہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور آئندہ اس گناہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ اگر اس گناہ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے یا اللہ کا حق مارا گیا ہے تو اس کی بھی تلافی کرے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ آگے نور کا ذکر ہے آیت نمبر 8 میں کہ اللہ تعالیٰ جس دن اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ایمان والوں کا نور ان کے سامنے ہوگا، دائیں طرف ہوگا، وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو اور بڑھا دیجیے۔ یعنی جس طرح پرسرات پر منافقین کا نور بجھ گیا تھا، ہمارے نور کو بجھنے سے بچائیے اور ہمارے نور کو اور بڑھا دیجیے۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کریں منافقوں سے، کافروں سے اور منافقوں سے، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اس کا حکم پہلے گزر گیا ہے، یعنی اس کے باوجود بھی یہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اللہ نے دوسروں کو حکم دیا نرمی کرو نرمی کرو، اور حضور سے فرمایا سختی کرو سختی کرو۔ یعنی آپ کے اخلاق کا عالم دیکھیے کہ حضور کو کہنا پڑ رہا ہے کہ سختی سے پیش آئیں۔ یہاں سختی زبان کی نہیں ہے بلکہ سختی معاملات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان میں نافذ کرنے کی ہے۔ اگر آیت نمبر 9 سے 4 عورتوں کی مثال دی ہے، 2 عورتیں عظیم شوہروں کی بیویاں ہیں مگر کافر ہیں، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو جہنم کی ایندھن بنی ہیں، اور انہیں اپنے اپنے نبی شوہر کی بیوی ہونا کسی کام نہیں آیا۔ اور پھر 2 عورتیں ایسی ہیں جو نیک تھیں، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دوسرے حضرت مریم، وہ کسی کی بیوی نہیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واغلہ بتایا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہہ بتایا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں
یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں بیوی ہوں گی. اور حضرت مریم جو ہے وہ کسی کی بیوی نہیں تھیں، وہ 2 عورتیں، یہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. ان سب مثالوں سے حاصل یہ ہے کہ کسی کا ایمان کسی کو بے ایمان کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور کسی کا کفر کسی مسلمان کو نقصان نہیں دے سکتا. حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام نبی تھے، مومن تھے، ان دونوں کی بیویاں کافر تھیں، تو کافر بیوی کو اپنے مؤمن شوہر کا جو نبی تھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت آسیہ مسلمان تھی، ان کا شوہر فرعون تھا، بدبخت کافر تھا، تو اس کے کفر سے ان کو نقصان نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہر ایک کو اپنے عمل کی، تقویٰ کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور کسی کا رشتہ دار کافر ہے تو اس سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. پھر آگے ذکر کیا آخری سے پہلی آیت میں کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سزا دی، اور جب جادوگروں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اس وقت آسیہ نے بھی اپنے ایمان کا برملا اعلان کر دیا. فرعون نے حضرت آسیہ کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیں کہ یہ حرکت نہ کر سکیں. اس حالت میں انہوں نے یہ دعا کی جو ذکر ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے ہاں جنت میں میرا گھر بنا دیجئے، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دیجئے. فرعون ان پر بھاری بھرکم پتھر گرا کر ہلاک کرنا چاہتا تھا کہ اللہ پاک نے ان کی روح پہلے ہی قبض کر لی اور وہ جنت میں پہنچ گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.